السلام علیکم احمد، کیا حال ہے آپ کا؟ کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام سلمان بھائی، اللہ کا شکر ہے، آپ بتائیے خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ ویورس کے لیے تھوڑا سا آج انٹرسٹنگ ہوگا کیونکہ ہم ذرا روڈ ریورسل کر رہے ہیں آج۔ سو احمد سے آج ان کی جو حج کی جرنی ہے اس کے بارے میں آج ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ وہ جرنی کیسی رہی ہر لحاظ سے، اور خاص طور پہ جو روحانی لحاظ سے انہوں نے یہ سب کچھ ایکسپیرینس کیا ان جگہوں پہ جا کے جس کو اللہ تعالیٰ نے شاید اللہ کہا ہے، اور پورے جو مناسک حج کے درمیان ان کے درمیان جو ان کو ان کے احساسات تھے اور جو آبزرویشن تھی، آج اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو بغیر کسی فردر ڈیٹیل میں جائے ہوئے احمد سے ڈائریکٹ بات کرتے ہیں کہ احمد، کہ پہلی بات تو بہت بہت، جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی کہا، بہت بہت مبارک ہو آپ کو حج کی۔ شکریہ اب سلمان آپ بھائی۔ ذرا بتائیے، اب ہمارے ویورس کو بتائیے، ذرا آگاہ کیجیے کہ یہ جرنی کیا تھی، اور آخر میں یہ بھی بتائیے گا ایک تخمینے کے طور پہ کہ اگر جو جاننا چاہتے ہیں، انٹرسٹڈ ہیں، تو بریفلی پروسیس اور ایک بجٹ کے بارے میں بھی بالکل آخر میں بتائیے گا۔ لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ کہ جو آپ کی جو روحانی آبزرویشنس تھی اس پورے سفر کے دوران، اس کے بارے میں بتائیے۔ جی سلمان بھائی، بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ کا بہت بہت شکر ہے، اللہ کا جتنا شکر ادا کروں گا میں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی سعادت سے نوازا۔ اور میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے عمر کے حصے کے اندر ابھی فوراً بلا لیں گے، کیونکہ یوزولی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کہ لوگوں کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ جب ساری چیزوں سے انسان بالکل فراغت اختیار کر لیتا ہے پوری زندگی میں، ہوں، اپنا گھر بنا لیتا ہے، بچوں کی تربیت کر لیتا ہے، شادیاں کر لیتا ہے، جب سب چیزوں سے انسان بالکل فارغ ہو جاتا ہے تو پھر سوچتا ہے کہ اب ہمیں حج کرنا چاہیے۔ لیکن بنیادی طور پہ جو حج کی عبادت ہے وہ جتنا جلدی کیا جائے اتنا ہی زیادہ اچھا ہے۔ یہ ایک فرض ہوں، ہے، اور اس فرض کی ادائیگی جتنی جلدی ہو جائے اتنا زیادہ اچھا ہے۔ جیسے ہی آپ صاحب حیثیت ہوتے ہیں، آپ پہ حج فرض ہو جاتا ہے، تو آپ کو اس کو کرنا ضروری ہے۔ اس کا سٹارٹ کروں گا میں 2023 2024 سے، جب میرے بڑے بھائی جو کہ جن کا نام طاہر ہے، اور ان کو بھی آپ نے دیکھا ہی ہوگا طرفہ تماشا میں ایک دو پروگرامز کے اندر وہ پارٹ رہے ہیں۔ تو 2023 24 میں ان کا اللہ تعالیٰ نے ان کا بلاوا بھیجا تھا حج کے لیے۔ تو ان کے حج کے سفر کے حوالے سے کچھ چیزیں ایسی تھیں جن کے اندر میں ڈائریکٹلی انوالو تھا، اور اس پوری معاملے میں انوالو تو تھا، لیکن اسی دوران اللہ تعالیٰ نے، بس میں اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ پاک کبھی مجھے بھی موقع ملے گا کہ میں بھی جاؤں گا حج پہ۔ اور مجھے کچھ بھی اس بارے میں آئیڈیا نہیں تھا کہ حج کس طریقے سے ہوتا ہے یا کیسے پروسیس ہوتا ہے، کوٹا سسٹم کیا ہوتا ہے، لوگوں کو کب جانا ہوتا ہے، اور اتنا زیادہ ٹائم کیوں لگتا ہے۔ پہلے جب چھوٹا تھا تو مجھے یہی لگتا تھا کہ جو حج جو ہے وہ 1 1.5 مہینے کا ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے بڑے ہوتے چلے گئے تو پھر سمجھ میں آیا ہوں، کہ بھائی حج بیسکلی کب سے کب تک ہوتا ہے، اور کون سے دن اہم ہوتے ہیں، اور کیا کیا مناسک حج ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں پھر بڑے ہوتے گئے تو اس طرح سے پتہ چلی۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جب میں چھوٹا ہوا کرتا تھا تو 93 94 کی بات ہے کہ میرے تایا حج پہ گئے تھے، تو ان کی جو حج کے جب معاملات تھے تو ایک MC B بینک، بیسکلی بینک کے تھرو جو ہے وہ آپ جاتے ہیں تو اپلیکیشنز وغیرہ دیتے ہیں۔ تو ان کا سامان آیا تھا، اور وائٹ کلر کے بیگز اور وائٹ کلر کی ساری چیزیں آئی ہوں، تھیں، چھتریاں وغیرہ، اس پہ پاکستان کے جھنڈے جو ہے وہ پرنٹ ہوئے تھے، اور MC B لکھا ہوا تھا، اور حج مبارک لکھا ہوا تھا۔ تو اس زمانے سے میرے ذہن میں کہیں نہ کہیں جو ایک میری میموری کے اندر تھا کہ حج پہ اس طرح سے جاتے ہیں، اس طرح سے تیاری ہوتی ہے۔ اور پھر وہ جب بھائی کا جب حج پہ جانے کا معاملہ ہوا تو اس وقت میں یہی اللہ سے دعا کی، میں نے کہا اللہ پاک مجھے بھی کبھی موقع دے کہ میں بھی جو ہے وہ حج ادا کروں۔ اور اس کے بعد سے پھر بھائی سے بھی میری بات ہوئی، بھائی نے بھی میرے لیے وہ جب حج پہ گئے تھے تو انہوں نے دعا کی، اینڈ دین پھر ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا رہا کہ اللہ پاک مجھے بھی حج پہ بھیجیں، کیونکہ اس سے پہلے تک اب میری کوئی ایسی نیت ایسے نہیں تھی ٹھوس، یا میں نے پرٹیکولرلی اس اسپیسیفک چیز کے لیے دعائیں نہیں کی تھیں۔ لیکن اس چیز کے بعد سے میں نے دعائیں اللہ سے مانگنا شروع کی تھیں، اور آپ آ، دیکھیں کہ 2026 کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ موقع دے دیا، اور کیسے ہوا یہ سب مجھے کچھ نہیں پتا۔ اچھا، اس کے اندر ایک بات میں بتانا ضرور چاہوں گا کہ یہ سارے معاملات، ساری چیزیں جو ہے وہ میں نے ریڈی کر لی تھیں 2025 کے حج کے لیے۔
2025 के हज के लिए मैंने रेडी कर ली थी प्राइवेट तौर पे, क्योंकि गवर्नमेंट की डेट्स जो हैं वो उस वक्त चली गई थी एप्लीकेशन जमा कराने की। तो प्राइवेट हैसियत में मैंने कोशिश की थी कि मैं जो है वो नाम अपना किसी प्राइवेट हज जो ऑपरेटर उनके साथ लिखवा दूं, और अगर मौका दिया अल्लाह पाक ने तो मैं चला जाऊंगा। उस हवाले से जो भी जो हज की फ़ीस वगैरह होती है, जो पैसे होते हैं, वो सारी चीज़ें अदायगी हो गई, सब कुछ हो गया। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि तकरीबन 60 से 65 हज़ार हुज्जाज जो कि प्राइवेट हज स्कीम के तहत जाने वाले थे 2025 में, उनके कोटे का कुछ ऐसा इशू हुआ कि वो लोग पैसे देने के बावजूद भी जो है वो जा नहीं सके। सारी चीज़ें बेसिकली हो चुकी थी, लेकिन वीज़ा और कोटे का कुछ इस तरह का मसला था कि हम जा नहीं सके। अब जब बिल्कुल ही इनकार हो गया, वो उस इनकार से एक महीना पहले पहले से जो मैं दुआएं मैंने अल्लाह से करना शुरू की, और जो वो टाइम गुजरा मेरा, वो ऐसा था कि वो मैं अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकता सलमान भाई। और वो बस ऐसा था कि बस कैसे भी बस अल्लाह ताला बुला ले, क्योंकि वो जो एक तड़प और अल्लाह की तरफ से एक जो एक कैफियत होती है ना, वो एक अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। तो बस लेकिन अल्लाह का करना ये हुआ कि उस वक्त मंजूर नहीं था, अल्लाह को अल्लाह की तरफ से बुलावा नहीं था, तो 2025 में जा नहीं सका मैं। और 2025 में फिर जब जा नहीं सका तो मैं अल्लाह से मैंने ये दुआ किया, अल्लाह मैं अब ये पूरा साल कैसे गुजारूंगा, पता नहीं अगले साल भी तू नसीब करेगा नहीं करेगा, मेरी ज़िंदगी पता नहीं इतनी है या नहीं है, मेरे तो गुनाह बढ़ जाएंगे अगले साल तक। तो एक वो कैफियत भी थी, और हर रोज़ जो है वो हर रात में अल्लाह के सामने जो है वो मांगना। बहरहाल, लेकिन अल्लाह का करना ये हुआ कि अल्लाह ताला ने फिर उस एक साल को तेज़ी से गुजारने के लिए मुझे अल्लाह ताला ने मैं इस वक्त कतर में मौजूद हूँ, तो अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ पे मेरे मामलात कर दिया, मैं यहाँ पर आ गया, और ये पूरा साल मेरा इतना ज़्यादा मसरूफ़ गुजरा कि मुझे टाइम गुजरने का पता ही नहीं चला। और एंड देन फिर मुझे फिर जो मेरे हज ऑपरेटर थे उन्होंने ये बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह उनको हम प्रायोरिटी देंगे जो लास्ट ईयर नहीं जा सके थे। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने इस बार बुलावा रखा, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है वो हज करके, मेरे साथ मेरी वाइफ भी थी, मेरे दोस्त थे, उनका जो है ग्रुप वगैरह था, और उन्होंने बहुत ऐसे तरीके से चीज़ों के मामला देखे, और हम लोग हज से तकरीबन हफ्ता 8 8 9 दिन पहले वहाँ पहुँचे थे। और हमारी इनिशियल रिहाइश जो थी वो मिना में थी। मिना में बिल्कुल मिना के बॉर्डर के साथ, मिना की हदूद के साथ ही वहाँ पे होटल था, तो वहीं पे ही हम रहे, मक्का में हमने स्टे किया। एंड देन फिर हज के दौरान फिर हम जब मिना पहुँचे, मिना कैंप में, फिर अल्लाह ताला ने मौका दिया कि मिना को प्रॉपरली हम देखें, क्योंकि मेरे साथ शायद बहुत सारे उजाग के साथ ऐसा ना होता हो। और जितने भी लोग, चाहे वो 20 लाख लोग हों, 22 लाख लोग हों एक हज के ऊपर, सलमान भाई मेरी आपसे भी इस बारे में बात हो रही थी कि अल्लाह ताला ने उन 20 22 लाख लोगों का मतलब यह है कि उन 20 22 लाख लोगों की वजह से 20 22 लाख एक्सपीरियंसेस हैं अलग अलग। हर किसी हाजी का एक्सपीरियंस जो है वो अलग होता है, बिल्कुल अपनी नौइयत का अलग होता है। देन फिर सऊदी हुकूमत ने बहुत अच्छे इंतज़ाम किए हुए थे, बहुत बेहतरीन इंतज़ाम किए हुए थे। मैंने क्योंकि बहुत सारे लोगों से हज के मुतालिक, उनके सफ़र के मुतालिक चीज़ें पूछी हैं, तो उन्होंने मुझे, हर किसी ने अपने अपने एक्सपीरियंसेस के मुतालिक बताया। कुछ लोगों का जो है वो फोकस होता था कि हमें जो है वो सर्विसेज सही नहीं मिली, कहीं खाने का मसला था, कहीं रहने का मसला था, कहीं कैंप बहुत दूर था जमरात से, कहीं जो है वो ट्रेन के अंदर हमें जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किलात हुई। तो ये सारी चीज़ें मैंने जो है वो देखी थी। अब हमारा जो कैंप था वो बेसिकली जमरात से तकरीबन 7 8 किलोमीटर दूर था। और जिस दिन हम पहुंचना था कैंप, हमें एक दिन पहले रात में हमें बता दिया गया था ईशा के टाइम पे कि रश ज़्यादा होने की वजह से हम आपको फजर के बाद नहीं लेके जाएंगे, हम आपको ईशा के बाद ही ले जाएंगे। हम ईशा के बाद तैयार होके बैठ गए थे, और तैयार होने के बाद जब हमारी बस आई तो उस वक्त सुबह फजर की अजानें हो रही थी, तो वहाँ पे ये मामलात होते हैं। तो ऐसे हुज्जाज इकराम जो कि अब इंशाल्लाह अल्लाह पाक आज़मीन हज जो हैं अल्लाह ताला उनको साथ खैरियत के लेके जाए, और अल्लाह ताला उनके इस फ़र्ज़ से पूरा इस फ़र्ज़ को पूरा करवाए। तो अब जो रश वगैरह की वजह से इस तरह की चीज़ें जो है वो कॉमन है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अल्लाह जाने पता नहीं क्या होगा, हमारा हज कबूल होगा नहीं होगा, ये तो हमें पहले लेके जा रहे हैं, या हमें मीना में 5 नमाज़ें पढ़नी हैं, तो 5 में से हम 4 नमाज़ें पढ़ पाए हैं और बाकी नहीं पढ़ पाए, तो ये क्योंकि ये आपके इख्तियार में नहीं है, इंतज़ामी मामला इस तरह के हैं, तो जो मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के जो उलमा हैं वो उस चीज़ में इजाज़त देते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आपकी तरफ से नहीं, आपका इंटेंट नहीं, आपका इंटेंट तो ये है कि आप सारी चीज़ों को पूरा करें। तो हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ, जब हमें फजर की नमाज के बाद वहाँ से ले जाया गया, तो बाज़ाहिर देखा जाए तो एक दिन पहले मैं जो है वो अपना मीना कैंप देख कर आया था, जो कि मैं आपको बता रहा था कि ऐसा एक्सपीरियंस बहुत सारे हाजी के साथ नहीं होता होगा कि वो एक दिन पहले जाके अपना कैंप देख कर आएंगे, क्योंकि मेरा होटल
उस मिना के कैंप से करीब था, तो हम पैदल ही जाके देख, हम्म। गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। और हम पूरे, मेरे साथ जो और दो ग्रुप के लोग थे, जो जितने सारे लोग थे वो सब हम गए थे और जाके अपने कैंप को बाकायदा आइडेंटिफाई कर कर आए थे कि कहाँ पर हमारा कैंप है, कैसी सहूलियात हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी सहूलियात थी, और एसी का इंतज़ाम और प्रॉपर खाने पीने का इंतज़ाम, और बहुत अच्छा मामला था। तो जब हम कैंप अपने पहुंचे तो फजर के बाद हम निकल चुके थे, लेकिन रास्तों की वजह से और वहाँ बसेस इतनी ज़्यादा होती हैं कि उनको मैनेज करना मुश्किल हो रहा होता है। और कुछ उनकी सऊदी तालीमात के मुताबिक कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको उनको फुल करना ज़रूरी होता है, जैसे सारे हाजी जो हैं वो सीट बाय सीट जाएं। अब कहीं कोई इंतज़ामी मामला की वजह से एक की बजाय दो बसेस नहीं हो पाती, तो एक ही बसेस के अंदर सारे हुज्जाज को मैनेज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। कुछ हुज्जाज उसमें खड़े हुए होते हैं, कुछ बैठ जाते हैं। तो इसी वजह की बिना पर हमें जो है हमारी बस को जो शॉर्ट रास्ता था वहाँ से नहीं ले जाना दिया गया, और हमें बोला गया कि आप जमरात की तरफ से घूम के उस वाली एंट्री से आएँ। तो उस घूमने के चक्कर में हमें बीच में और बसेस भी मिली, रश रश भी शुरू हो गया था। फजर की नमाज भी पूरी चली गई थी, और मॉर्निंग हो चुकी थी। तो तकरीबन जब हम होटल से निकले थे तो 4 बज रहे थे, और जब हम वहाँ पहुँचे तो 7:30 पौने 8 का टाइम था। और इतना ज़्यादा टाइम हमें गुजर चुका था, और हम जब कैंप पहुँचे तो इतना टाइम हो रहा था। बहरहाल कैंप में हम जब पहुंचे तो हमारा कैंप तो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड था, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। जो हमारा कैंप था उसके सामने ही जो है वो ख़वातीन का भी कैंप था। ख़वातीन और मर्द हज़रात का कैंप अलग अलग होता है। तो हम अपनी जो डेजिग्नेटेड जगहें थी वो हमें पहले ही बता दी गई थी, हम वहाँ जाके बैठ गए थे। उस डेजिग्नेटेड जगह पर सोफ़ा कम बेड एक था, जिसके अंदर एक आदमी लेट सकता है करवट के तौर पे, लेकिन बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड जगह होती है। ये बहुत सारे लोगों को जो है वो केटर करना होता है। अब एक लाइन में तकरीबन 34 बंदे थे जो कि लेटे थे एक साथ। और इस तरह की उस एक कैंप के अंदर तकरीबन 4 लाइनें थीं, तो एक लाइन में 34 लोग थे। तो इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक कैंप में या एक रूम में कितने लोग थे। उसके साथ उन्होंने हमें कुछ चीज़ें दी थी, जिसके अंदर वाटर बॉटल, अम्ब्रेला, साथ में ओढ़ने की एक चादर, और तकिए जो थे उनके कवर, और कुछ पढ़ने की चीज़ें, उसमें तस्बीह थी, और इस तरह की कुछ चीज़ें थीं। और साथ में ऐसी चीज़ें थीं जो कि आगे भी हमारे काम आनी थी। तो वो हमारे साथ मौजूद थी। हम वहाँ पर फिर अपने ज़िक्र अस्कार में मसरूफ़ हो गए मीना के अंदर। और हमने कुछ लोग कुरान की तिलावत कर रहे थे, कुछ ज़िक्र अस्कार में मसरूफ़ थे, कुछ दुआओं में मसरूफ़ थे। फिर इसी तरीके से वहाँ पे जब ज़ोहर का टाइम, हमने ज़ोहर की नमाज़ अदा की, असर की नमाज़ अदा की हमने। एंड देन हम लोग वेट कर रहे थे कि हमें कब ले जाया जाएगा। तो फिर जो हमारे मुनज़्ज़िम थे उन्होंने कहा था कि हम आपको पहले ही लेकर चले जाएंगे, अरफात के मैदान में, अरफात के कैंप में हम पहले लेकर चले जाएंगे। तो हमें फिर वहाँ से फिर मगरिब के बाद ही ले जाया गया, और अरफात के कैंप में पहुँच के हमने इशा की नमाज़ अदा की थी। वहाँ पे भी इंतज़ामात बहुत अच्छे थे। वहाँ पे मज़ीद बड़ा कैंप था, और वहाँ पे ज़्यादातर जो पाकिस्तानी उज्जाज थे वो एक ही जगह कैंप में मौजूद थे। बेसिकली जो सऊदी गवर्नमेंट ने अभी पिछले 3-4 सालों में अपना सिस्टम बहुत ज़्यादा चेंज किया है। उन्होंने सेंट्रलाइज सिस्टम करने की कोशिश की है, और टेक्नोलॉजी का उन्होंने इस्तेमाल किया है। अब जो भी सिलसिला, जो भी पेमेंट, जो भी बुकिंग्स होती हैं, चाहे वो कैंप्स की हों, चाहे वो गाड़ियों की हो, चाहे वो खाने की हो, जो कुछ भी है वो उनके सेंट्रलाइज सिस्टम के थ्रू जा रही होती है। वो नुस्ख का उन्होंने निज़ाम एक बनाया है, जिसके अंदर सारे ऑपरेटर्स भी होते हैं, गवर्नमेंट भी उसी से लिंक होती हैं, और मुजाज इकराम को जो है उसी से लिंक किया जाता है। जब हम अपने होटल पहुंचे थे तो हमें जो है वो नुस्ख कार्ड हमारे प्रोवाइड कर दिए गए थे। और वो हमसे कहा गया था कि आपने ड्यूरिंग द हज इसको जो है वो लटका के रखना है, क्योंकि यही आपकी आइडेंटिटी है। जगह जगह वो आपसे चेक करेंगे, उनके पास डिफरेंट मशीनें होती हैं जो कि उनसे वो चेक कर रहे होते हैं। तो नुस्ख कार्ड का होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहरहाल हम मिना का दिन गुजार के जब हम अरफात पहुंचे, रात में ही हम पहुंच गए थे। वैसे तो जो है वो नेक्स्ट डे जो है वो पहुंचना होता है, लेकिन हमें जो है वो मतलब जवाल के टाइम से पहले पहुंचना होता है वहाँ पे अरफात। लेकिन हम एक दिन पहले ही रात में हम पहुंच गए थे। तो थकावट बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि जब आप अपने कंफर्ट जोन से निकलते हैं तो आपको नींद नहीं आती। और मर्द हजरात के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि आप एहराम की जब आप नियत कर लेते हैं तो जो आपने चादरें डाली हुई होती हैं तो उसकी आपको इतनी ज़्यादा आदत नहीं होती है। आम दिनों में आप वो नहीं पहन रहे होते, तो एक कंफर्ट आपका नहीं होता। तो एक चीज़ जो मैंने सीखी वो ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को बताते हैं कि उसकी औकात है क्या। अल्लाह रब्बुल अच्छा, आलमीन। जी। अहमद, इसी में ज़िमनी में सवाल ये करूंगा आपको, जो एहराम से रिलेटेड ही जब यहाँ पे आए हैं तो कैसा महसूस होता है जब आप देखते हैं कि मुख्तलिफ रेस के लोग मुख्तलिफ कंट्रीज से जो है एक ही लिबास में एक ही तरीके के मनासिक अदा करते हैं, एक ही तरह की तस्बीहात पढ़ते हैं, और एक ही तरह की जो है वो आप देख रहे हैं कि पूरी मनासिक में जो पूरा प्रोसेस है वो फॉलो करते हैं। तो आपको कैसा लगता है उस वक्त, जो एक इजमाहियत का एक जो तस्वुर है वो जहन में किस तरीके से उभरता है एक हाजी को जो कि ऑन ग्राउंड होता है?
सलमान भाई, मेरे जो है ना तीन चार मुशाहिदे थे इस हवाले से। सबसे पहले जो मैंने महसूस किया वो ये कि एक इज्तमाहियत का इस्लाम के अंदर इतना ज़्यादा दर्स है और इतना ज़्यादा उसकी एक प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन है हज के। अल्लाह ताला बताते हैं कि जब आप यूनिटी रखते हैं, जब आप आपस में इत्तेहाद रखते हैं अपनी सफ़ों के अंदर, तो चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं, अल्लाह की मदद और नुसरत आती है। जब आप उस पूरे प्रोसेस का हिस्सा होते हैं, वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सब या तो हाजी होते हैं या फिर वॉलंटियर्स होते हैं जो कि वहाँ काम कर रहे होते हैं। तो हर किसी को एक दूसरे का, हर कोई उसी थकावट से, उसी तकलीफ से, उसी इबादत के, उसी माहौल के अंदर होता है, तो वो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहा होता है। मतलब वहाँ पर ये नहीं होता। आम आम दिनों में अगर हम देखें तो हमें ऐसा लग रहा होता है ना, कोई भी अगर ऑड कपड़े भी पहनकर अगर आ जाए तो हमें ऐसा लगेगा यार ये कितनी, मतलब एक हैरानी की बात होती है कि ये कैसा लग रहा है, या लोग उसके मुतालिक बात करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वहाँ पर लोग अपना सामान भी उठा रहे हैं, लोग जो है वो अपनी एहराम को जो है वो सही भी कर रहे हैं, कहीं कोई मसला है, कोई बैठे हुए भी हैं लोग, तो वहाँ पर किसी भी किस्म की हैरानी या किसी किस्म की अजीब फीलिंग जो है वो नहीं है। वहाँ पर यूनिटी है। दूसरी चीज़ जो मेरा मुशाहिदा था वो ये था कि देखा जाए तो अगर पूरे हज का जो पूरा प्रोसेस है कि आप जो है वो पूरा पूरा एक शहर जितनी जो पॉपुलेशन होती है वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर रही होती है। ठीक है, देखा जाए तो टेक्निकली उसके अंदर कोई एक सेंस नहीं बनता कि आप कहीं रुक नहीं रहे, आप बैठ बैठ नहीं रहे, आप चले जा रहे हैं। ठीक है। और लेकिन ऑन द अदर हैंड हज की जितनी इबादत हैं वो वकूफ़ वाली इबादत हैं, वो वकूफ़ वाले अराकीन हैं सारे। आपने मिना में ठहरना है, आपने अरफात में ठहरना है, आपने मुजदलफा में रात गुजारनी है, देन फिर आपने जाना है कंकरियाँ मारने के लिए। तो चलना फिरना ज़्यादा है, लेकिन जो इबादत हैं वो सारी रुकने वाली, बैठने वाली, सुकून करने वाली हैं। तो उसमें फिर एक और चीज़ भी होती है कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं जिनको इस्लाम का पता नहीं है, तो वो ये बोलें कि ये इसमें क्या ही रखा है। देखें, इसमें बीइंग अ मुस्लिम मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, टेक्निकली साइंटिफिकली वो प्रूव होता है या नहीं होता, मुझे इससे गर्ज नहीं है। गर्ज क्या है कि मुझे अपने अल्लाह का हुक्म पूरा करना है। अल्लाह ने हुक्म दे दिया है तो बस अल्लाह ने हुक्म दे दिया है, उसके अंदर कोई इफ़ एंड बट नहीं है। इस्लाम का मतलब ही सबमिशन है, टोटल सबमिशन है। क्योंकि जब आप कुर्बानी जब करते हैं किसी, जब ईद उल अज़हा के ऊपर, और जब आप जानवर को जब आप कुर्बान कर रहे होते हैं तो वो उसकी वो टोटल सबमिशन होती है अल्लाह के लिए, और आप वो और ये पूरा तुमने अपने आप को सबमिट। जी। ये तुमने सही बड़ी अच्छा पॉइंट बोला कि जो टोटल सबमिशन है, और बेसिकली जो मनासिक हज हैं वो बेसिकली इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम और अम्मा हाजरा के ही ड्रिवन हुआ हुआ है सारा मनासिक हज। अगर आप देखो तो अगर आप देखो तो पूरी स्टोरी जो है वो यही है कि एब्सोल्यूट सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड। तो वो बेसिकली जो आपने कहा ना कि जो हज की जो साइंटिफिक और जो मंतकी और लॉजिकल मामलात हैं वो उस पर किसी और दिन इंशाल्लाह प्रोग्राम करेंगे। लेकिन प्रिसाइजली बात यह है कि जब आप एब्सोल्यूट सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड करते हैं, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या आपके सामने है। जब उन्होंने एब्सोल्यूट सबमिशन की तो अल्लाह ताला ने उनको क्या किया, तमाम आने वाले लोगों का इमाम बना दिया। बिल्कुल। इमाम मतलब तमाम आने वाले लोगों का इमाम बना दिया। जो आप अगर सूरह बकरा में जाएंगे तो आपको पूरा उसका जिक्र मिलेगा कि उनको इमाम बना दिया गया। और उन्होंने फिर दुआ की कि मेरी औलाद को भी इमाम बना दिया जाए। तो अल्लाह ने कहा कि तुम्हारी औलाद में भी जो लोग जालिम नहीं होंगे, मैं उनको भी आने वाले दौर में इमाम बना दूंगा। तो ये इसमें हमारे जो ये जो हमारी जो फिरका वारियत वाली बहस है उनके लिए भी बड़ी निशानियां छुपाई हुई हैं अल्लाह ताला ने इस आयत में, क्योंकि पार्शली इसका ताल्लुक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी है। और ये जो आजकल के मामलात और दस्तों गिरेबां हुए हैं मुसलमान आपस में, तो कहने का मतलब ये है कि एब्सोल्यूट सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड, ये जो से आपने कहा, ये बेहद ज़रूरी है। और इसीलिए कहा गया है कि कंप्लीटली इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ये नहीं कहा कि आप अपनी मर्जी की चीज, यानी हवा, यानी आप अपने नफ्स की आधी बात मानो, आधी अल्लाह मियां की बात मानो, तो मामला नहीं चलेगा। एब्सोल्यूट सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड का मतलब ये कि आपको हर मामले में ये पता होना चाहिए कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, चाहे छोटे से छोटा हो चाहे बड़े से बड़ा हो, तो इसमें मेरे रब की क्या मंशा है, और उसके मुताबिक आप काम करो, तब आप ये क्लेम कर सकते हैं और हम क्लेम कर सकते हैं कि हम एब्सोल्यूट सबमिशन यानी इस्लाम, यानी एब्सोल्यूट सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड पे हम पूरा उतर रहे हैं। अदरवाइज ये जो पार्शल मामला है कि मैं जहां मेरे मेरे फेवर में जा रहा है, यानी जो हमारे हमारे माशरे का हाल है कि जिसे हम उसमें कहते हैं कि सस्ती नेकियां तो हमसे हो जाती हैं। सस्ती नेकियों का मतलब है जो आसान आसान चीजें हम पिक कर लेते हैं। यानी आप लोगों को कहते हुए सुनोगे कि इस तरीके से टोपी पहनना और इस तरीके से कपड़े पहनना और ये खाना और मिसवाक इस्तेमाल करना, ये आसान आसान चीज हम ले लेते हैं। लेकिन जहां बात आती है रियल स्टफ की,
وہاں پہ ہم اپنی جو ہے وہ نفس کو فالو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وچ از ویری انفارچونیٹ. لیکن حج کا اوور آل سبمیشن یہ ریمائنڈ کروانا بھی ہے جو ایک لیسن ہے کہ آپ کو اللہ نے اکول بنایا تھا. صرف تقوی والے بندے کو فوقیت ہے. وہ بھی تقوی کیا؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات زیادہ مان رہا ہے، یعنی سبمیشن ٹو دا ول آف گاڈ اس کا ڈگری زیادہ ہے، اس لیے وہ آپ سے آگے ہے. جو کہ حجت الوداع کے خطبے میں بھی اس کی آپ کو اگر ڈاٹ کنیکٹ کرے تو ملتا ہے. جی کنٹینیو کر. ایبسولوٹلی بالکل. اور جہاں تک بات ہے، آپ نے سبمیشن کی بات کی، تو وہی مجھے جو میرے لیے جو بالکل ایک ایسی چیز ہے جو کہ پورے حج کے دوران جو ساری چیز میں نے دیکھی، وہ یہ کہ عرفات کا جو دن ہے نا، وہ بہت اسپیشل ہے. عرفات کا جو دن ہے نا، وہ اتنا زیادہ اسپیشل ہے. وہ بیسکلی ایکچوئل حج ہے ہی یوم عرفہ. یوم عرفہ. ایبسولوٹلی. بالکل ایسے ہی. مطلب اس میں نے ایک چیز جو محسوس کی وہ یہ کی کہ اللہ رب العالمین اس دن جو عرفہ میں جب دعائیں کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ جو کنیکشن آپ کا اللہ کے ساتھ جو بنتا ہے، وہ الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے سلمان بھائی. مطلب وہ چیز بہت ہی ڈفرینٹ ہے. مطلب جب آپ وہ حاجی جو کہ وہ تمام لوگ جو کہ حج کر چکے ہیں، وہ شاید وہ میری اس بات کو شاید زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ پائیں کہ یوم عرفہ جب آپ اللہ کی بارگاہ میں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اور جب آپ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ چیز آپ کو پتہ لگتی ہے کہ حج ایکچولی کیا ہے. تو اس حج کے اندر تمام تر چیزوں کا جو نچوڑ ہے وہ یوم عرفہ ہے. اور عرفہ کے دن جب ہمارا جب جب ٹائم جب شروع ہوا تھا، جب خطبہ جب ہو گیا تھا، اینڈ دین پھر اس کے بعد جو عبادات وغیرہ جو ظہر کی نماز کے ٹائم سے جب اسٹارٹ ہوتا ہے، تو وہ چیز جو ہے وہ بہت زیادہ منفرد تھی میرے لیے، اور وہ میرے لیے حج کا نچوڑ ہے. اچھا، یہاں پر ایک اور بات جو میں... جی پلیز جیسے کنٹینیو. اور عرفہ کے میدان سے کے حوالے سے کہ جبل رحمہ ہے، اس کی بھی اگر آپ نے انرجی محسوس کی ہو تو کہنے کو وہ ایک چھوٹا سا ٹیلا جیسا لگتا ہے، یعنی پوری طور پہ پہاڑی بھی نہیں ہے، لیکن وہ جبل رحمہ کی ایک الگ ہی انرجی ہے. جو لوگ وہ گئے ہیں، اس کی وسینٹی میں گئے ہیں، اس کے اوپر ان کی رسائی ہوئی ہے وہاں تک، تو ان کو پتہ ہے کہ اس کی بھی ایک ہسٹوریکل امپورٹنس تو بہت بہت زیادہ ہے. اس کے علاوہ اس کی ایک الگ انرجی ہے. یہ ایک محسوس کرنے والی بات ہے کہ عرفات کے میدان میں جو مین کراؤن ہے جبل رحمہ، اگر اس کی انرجی کو آپ نے محسوس کیا ہو، کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں سے بہت ہسٹوریکل واقعات اس میں موجود ہیں، انکلوڈنگ آدم اینڈ حوا کا ملنا دوبارہ سے علیہ السلام. تو مطلب اس کی سگنیفیکینس، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایک پوری جرنی کروا رہے ہیں اپنے شاعر اللہ سے، یعنی اس اللہ کی جو نشانیاں ہیں. اینڈ بقول اس کے میں نے آپ کو کہا کہ ایک صوفی بزرگ گزرے ہیں یہ سینٹرل ایشیا میں، نسیمی ان کا نام تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ شاعر اللہ کے حوالے سے بات بتا رہا ہوں کہ انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جو اللہ کی نشانیاں ہیں وہ اللہ کی نشانیاں ہیں، وہ اللہ نہیں ہے لیکن وہ نشانیاں ہیں. اللہ میں نے اس لیے رکھی ہیں اور آپ کو اس لیے دکھانے کے لیے انوائٹ کیا ہے کہ تم جب میں یہ نشانیاں دیکھو گے، یہ شاعر اللہ دیکھو گے، تو تمہیں کس کی یاد آئے گی؟ جس کی وہ نشانیاں ہیں. وہ نشانیاں اللہ نہیں ہے لیکن وہ نشانیاں پتہ دیتی ہیں اس خالق کا جس نے اس کو کریٹ کیا ہے. اور ایک بات میں آپ بتا دوں ہمارے سننے والوں کو کہ جب اللہ کیٹیگوریکلی کسی جگہ کو یا کسی مقام کو یا اسپیسیفک مونیومنٹ کو جب نشانی بولتے ہیں، تو آپ ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ روحانی طور پر اس کی کچھ اور انرجی ہے. ایبسولوٹلی. ہاں، یہ بات آپ ذہن میں بٹھا لیں، وہ کوئی آرڈنری پتھر کی چیز نہیں ہے. آپ یہ بات یہ اپنے ذہن نشین کر لیجئے کہ وہاں اس کی جو روحانی سگنیفیکینس ہے، کیونکہ وہ نظر نہیں آ رہی، انویزیبل چیز ہے، اس لیے لوگ اس کو صرف ایٹ پار لے لیتے ہیں. اس کو ایٹ پار لینے کی ضرورت نہیں. جب اللہ تعالیٰ آپ کو کسی چیز کی طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ میرا گھر ہے، یعنی باقی گھر کیوں نہیں ہے، باقی جگہ کو کیوں نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ میرا گھر ہے یا یہ میرا گھر؟ جب کوئی چیز اسپیسیفکلی آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ یہ ہے، یا صفا مروہ کا ذکر ہے نام سے، یا باقی چیزوں کا، تو اس میں آپ کو بہت ہی محتاط انداز میں اور اللہ تعالیٰ سے اور خوشی و خضوع کے ساتھ اس کے دوران، کیونکہ وہاں اللہ تعالیٰ کی برکات اور رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے اور اس کی انرجی لیول ہی کچھ اور ہوتا ہے. جی. جی سلمان بھائی، جہاں تک آپ نے جبل رحمہ کا ذکر کیا، تو اس حوالے سے میں ان تمام عازمین حج کو جو کہ اب جانے والے ہیں، میں ان سب کو ریکمینڈ یہ کروں گا کہ جب آپ عرفہ کے کیمپ میں جب ہوں گے، تو وہاں پر آپ کے جو بھی منظم ہوں گے، جو حج کے آپ کے جو بھی ساتھی ہوں گے، وہ آپ کو یہ کہیں گے کہ اب ہم بس میں جو ہے وہ واپس جائیں گے. کیونکہ رش کو کراؤڈ مینجمنٹ کرنے کے لیے، رش کو مینیج کرنے کے لیے وہ کرتے یہ ہیں کہ جب
کیونکہ عرفہ کے دن پھر آپ کو مزدلفہ جانا ہوتا ہے، اور مزدلفہ جانے کے لیے وہ بالکل عرفہ کی باؤنڈری کے اوپر، جو عرفہ کی حدود جو ہیں وہاں پر وہ اپنے بسز کو لے جا کے کھڑا کر دیتے ہیں. اور مغرب کی اذان کے بعد جب تھوڑا سا اندھیرا ہو جاتا ہے، تو کیونکہ آپ نے مغرب کی نماز وہاں پڑھنی نہیں ہوتی ہے، آپ کو مغرب اور عشاء کی نماز کمبائن کر کے مزدلفہ میں ادا کرنی ہوتی ہے. تو آپ کو پھر وہ وہاں پہ ٹھہراتے ہیں تھوڑی دیر، اور جیسے ہی تھوڑا اندھیرا ہو جاتا ہے پھر وہاں سے بسز روانہ ہوتی ہیں. لیکن میرا جو ایکسپیرینس رہا وہ یہ رہا کہ میں نے یہ ڈیسیجن لیا تھا کہ مجھے بس میں نہیں جانا. میں نے ڈیسیجن یہ لیا کہ جب شام کا ٹائم جب تھوڑا ہوا تو اس کے بعد پھر کیمپ میں جو چیزیں ہم نے چھوڑنی تھی ہم نے وہیں چھوڑ دی. اینڈ دین پھر باقی جو سامان تھا ہمارا مزدلفہ والا وہ ہم لے کے ہم پہلے نکلے وہاں سے. ہم گئے جبل رحمہ. جبل رحمہ پہ جب ہم گئے تو جس طرح سلمان بھائی نے عرض کیا کہ اس جگہ کی بات بہت ہی الگ ہے، وہ آپ کو ایک الگ ہی وائب دے گی وہ جگہ. اور وہاں پر ہم نے جو ہے وہ کھڑے ہو کے وہاں پہ بہت زیادہ دعائیں کیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اوپر جانے نہ دیا جائے، یا پھر وہاں پر جو بھی جو شرطا ہوتے ہیں، پولیس والے جو ہوتے ہیں، یا جو وہاں پہ والنٹیئرز ہوتے ہیں، جو وہاں پہ خدام ہوتے ہیں، وہ آپ کو شاید وہاں کھڑے نہ ہونے دیں. وہ کوشش کریں گے کہ ہر 5-10 منٹ کے اندر لوگوں کو وہاں سے آگے بڑھایا جائے، تاکہ دوسرے اور لوگوں کو لے کر آیا جائے، تاکہ سب کو موقع مل پائے. کیونکہ وہ جو ساتھ ہیں، وہ جو گھڑیاں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ان گھڑیوں میں اگر آپ وہاں پہ دعائیں کریں گے تو وہ ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ سب کی دعائیں قبول ہی ہوتی ہیں. وہ بہت زیادہ رحمتوں والی جو ہے وہ گھڑیاں ہوتی ہیں. تو ہم اوپر تو نہیں جا پائے، لیکن اسی کے ہی بالکل سامنے، جبل رحمہ کے سامنے، اس کے ساتھ ہی بالکل ہم وہاں پر کھڑے ہو کے ہم نے دعائیں کیں، اور کوشش کی کہ دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھ سکیں، امت مسلمہ کو یاد رکھ سکیں. ہم پاکستان کے لیے ہم نے بہت دعائیں کیں. اینڈ دین پھر میرا تمام لوگوں کو، جو جو لوگ جانا چاہ رہے ہیں حج پہ، ان کو میں سجیسٹ یہ کروں گا کہ آپ لوگ بس میں نہ جائیں. آپ جائیں، آپ عرفہ سے مزدلفہ کا سفر پیدل طے کریں. کیونکہ اب سعودی گورنمنٹ نے وہ پیدل راستہ جو ہے وہ بہت زبردست بنا دیا ہے. اور اس راستے کے اوپر ہر طرح کی فیسلٹی موجود ہے. وہاں پہ واش رومز بھی ہیں، وہاں پہ کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں، حتیٰ کہ وہاں پر فوٹ مساجر تک بھی لگائے ہوئے انہوں نے، کہ اگر آپ تھک گئے ہیں وہاں پہ آپ ریلیکس کریں، رک جائیں تھوڑی دیر، وہاں پہ آپ اپنے پیروں کا مساج لیں، اینڈ دین پھر آپ آگے جو ہے مزید کنٹینیو اپنی جرنی کر سکتے ہیں. پانی کا کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے. جگہ جگہ لوگ وہاں پر پانی بانٹ رہے ہوتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بانٹ رہے ہوتے ہیں. مطلب اتنا ہوتا ہے کہ آپ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں اب مجھے نہیں چاہیے. تو میرا تمام لوگوں کو یہی سجیشن ہوگی کہ آپ اس پورے سفر کو پیدل طے کریں. اور اس سفر کو آپ کے ذہن پہ جو ہے نا وہ نقش ہو جائے گا، وہ آپ کی حج کی سب سے اچھی میموری بن جائے گا وہ. کیونکہ وہ ایک الگ ہی ایک سما ہوتا ہے. لوگ جو ہے وہ جوک در جوک جا رہے ہیں، اور مطلب اندھیرا ہے اور اورنج لائٹ جل رہی ہیں رات کی، اور آپ جو ہے وہ لبیک اللہم لبیک جو ہے وہ اس کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اور سب چل رہے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھ رہے ہیں. کوئی کسی کو جو ہے وہ گرمی کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی اسپرے گن لے کے جو ہے وہ پانی کسی کو پھینک رہا ہے، کوئی کسی کو پانی پلا رہا ہے، کوئی کسی کو کچھ کھلا رہا ہے، کہیں کوئی کھجوریں دے رہا ہے. اور وہ ماحول اس طرح کا ہوتا ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ مطلب عبادت تو ہے، ساتھ میں آپ چل رہے ہیں، آپ دعائیں بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ اس کو انجوائے بھی بہت کریں گے، اور وہ آپ کے لیے بہت زیادہ میموریبل ہو جائے گا. تو جب ہم وہاں سے جب نکلے تو میں جب مزدلفہ پہنچا اس پورے سفر کو پیدل طے کرتے ہوئے، تو مزدلفہ کی جب حدود کو جب ہم نے کراس کیا تو تقریباً 10:30 11 کا ٹائم تھا، اور ہم وہاں پہ پہنچے. اور اللہ تعالیٰ نے وہاں اتنی پوری دن بہت زیادہ گرمی تھی، لیکن جیسے ہی ہم مزدلفہ انٹر ہوئے تو مجھے ایسا لگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہوائیں کچھ چلا دی ہیں اس طرح، بہت زیادہ وہ ریفریشنگ ہوائیں تھیں. اور جب ہم انٹر ہوئے وہاں پہ ہم ریفریش کیا اپنے آپ کو، ہم نے پھر وضو کیا دوبارہ. اینڈ دین پھر وضو کرنے کے بعد پھر وہاں پر ہم نے مغرب اور عشاء کی نمازیں جو ہے وہ کمبائنڈ ادا کی. اینڈ دین پھر ہم آگے مزید بڑھے، کیونکہ جو میرے وہ تمام گروپ کے ساتھی جو کہ بس میں پہنچے تھے مزدلفہ، وہ بالکل مزدلفہ اور منی کے بارڈر کی طرف تھے. اور وہ وہاں پر ایک برج ہے، اس کو کبری بولتے ہیں، تو برج کے ساتھ جو ہے انہوں نے وہاں پر اپنا پڑاؤ کیا ہوا تھا. ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم اپنے گروپ والوں کے ساتھ جائیں، کیونکہ آسانی ہو جاتی ہے، باقی کے معاملات جو ہے وہ مینیج کرنا ایزی ہو جاتا ہے. تو ہم مزید پھر اور کچھ کلومیٹر چلنے کے بعد، مطلب مینا کے مزدلفہ کی انٹرنس سے ایک طرف سے مزدلفہ کے ایگزٹ کے پاس تک ہم نے پیدل سفر کیا. اور وہاں پر جا کے پھر ہم نے رات میں پورا قیام جو ہے وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ کھلے آسمان کے نیچے قیام کرنا ہوتا ہے. تو ہم نے وہ گزاری وہ رات بھی جو ہے وہ بہت ہی الگ تھی. اور اس وقت کوئی بھی جو کسی میں کوئی ڈفرینس نہیں تھا، نہ کوئی امیر تھا نہ کوئی غریب تھا، اور ہر کوئی جو ہے وہ کھلے آسمان تلے جو ہے وہ لیٹا ہوا تھا. اور وہ جو وہ جو وہ جو احمد جو وہ فیلنگ ہے وہ بتائیے کہ وہ جو کانٹمپلیشن کی جو فیلنگ ہے، جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہ اوپر بس آسمان ہے اور آپ نیچے ہیں، اور ایک ماحول ہے، اور ایک کنٹمپلیشن کی جو فیلنگ ہے کہ ایک شیئرڈ پروفٹ اینڈ لاس ہے آپ کا، اس امت کا. یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کو انڈیویجول ہو اور آپ ایک سیلفش اور سیلف سینٹرک ویو سے ہو.
یہ وہ جو ایک شیئرڈ بینیفٹ اور لاس کا جو معاملہ ہے، اور وہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ کانٹمپلیشن، یعنی آپ کو وقت ملتا ہے اپنے آپ کو ایسیس کرنے کا کہ میں کیا کرتا آیا ہوں، اور اب میں یہی چیزیں نہیں کروں گا، اور یہ چیزوں سے بچوں گا، اور میں آگے جو ہے وہ چیزیں اپنی لائف کو اس ڈائریکشن میں لے جاؤں گا۔ وہ جو پورا ماحول کانٹمپلیشن کا وہاں بنتا ہے، یعنی سیلف اسسمنٹ کا ایک آپ کو پورا موقع ملتا ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ میں کوئی اکیلا نہیں ہوں، اس امت کی جو ہے فائدے نقصان ایک ہے، وہ جو شیئرڈ پروفٹ اینڈ لاس ہے اس پوری امت کا، اس کے بارے میں ذرا بتائیے۔ سلمان بھائی، میرا جو وہاں پر وہ فیلنگ رہی نا، میرے ذہن میں اس وقت جو چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ جب قیامت کے بعد جب ہمارا حساب کتاب ہوگا، اور اس وقت کا جو ایک منظر ہوگا، وہی منظر جو میں نے ابھی تک کتابوں سے پڑھا ہے، جو لوگوں سے سنا ہے، تو وہ منظر کشی مجھے جو ہے وہ تھوڑی سی اس کی جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ ایک طرح سے امیجنیشن میں آئی کہ وہ اس وقت کا منظر کیا ہوگا، اور وہ کیسے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اپنے لیے ہی مطلب ہر کوئی نفسی نفسی کر رہا ہوگا، اور کس طریقے سے معاملات وہاں پہ چل رہے ہوں گے، تو اس چیز کا خیال بھی آیا۔ پھر ساتھ میں اس چیز کا بھی ادراک ہوا کہ اسلام اتنا زیادہ بیوٹیفل ایک وے آف لائف ہے کہ اللہ رب العالمین نے سب کو جو ہے وہ برابر کیا ہوا ہے۔ صرف آپ تقوی اختیار کریں گے تو پھر آپ جو ہے وہ آگے اللہ کے یہاں آپ کے رینکس بڑھ سکتے ہیں۔ اور وہاں پر جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ کوئی امیری غریبی کا کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں، اور جب وہاں پر آپ جب کھلے آسمان کے تلے ہوتے ہیں تو آپ کو صرف جو ہے وہ اللہ یاد آ رہا ہوتا ہے، آپ اللہ سے لا لگا رہے ہوتے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، اور اس چیز پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمان بنایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو مسلمان بنایا ہے تو اس کی ہی کرم نوازی ہے۔ وہ چاہتا تو آپ کو کسی اور دین کے اندر جو ہے وہ بالکل تاریکیوں کے اندر پھینک دیتا، آپ کو پتہ نہیں ہوتا کسی بھی چیز کا، اور لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا، تو اس چیز کا میں نے بہت شکر ادا کیا۔ اور امت کے لیے میں نے بہت دعائیں کی وہاں پہ اس وقت بیٹھ کے کہ جس طرح سے یہاں پر اس مقام پہ لوگ موجود ہیں، تو اللہ سے میں نے یہی دعا کی کہ اس پوری جو جرنی ہے حج کے بعد، پھر اس چیز کی جو ہے وہ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن بھی لوگوں کی زندگیوں میں آئے، تاکہ جو ہے وہ بحیثیت مسلمان ایک امت مسلمہ ہونے کی حیثیت سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی حیثیت سے، ہماری پوری امت کے اوپر اس کے جو ہے وہ پازیٹیو اثرات جو ہیں مرتب ہوں۔ تو یہ چیز میں نے بالکل ایکسپیرینس کی وہاں پہ، اور تھکاوٹ اور باقی ساری چیزوں کا جو ایک امتزاج ہوتا ہے وہاں پہ کہ آپ جو ہے وہ تھکے ہوئے بھی ہوتے ہیں، نیند بھی نہیں ہوتی ہے، دن اللہ کا شکر بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں، ایک بے یقینی سی بھی کیفیت ہوتی ہے کہ میری اوقات نہیں تھی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ اس جگہ بلا لیا، اور دین پھر آگے اب کیا ہونے والا ہے اس کی ایکسائٹمنٹ بھی ہوتی ہے۔ تو وہ سب چیزیں جو ہے نا وہ ایک مکسچر ہوتا ہے جو جس کو شاید الفاظ میں بیان کرنا بہت زیادہ مشکل ہے، اور شاید اگر آپ دوسرے کسی شخص سے جو کہ جس کا بھی ریسنٹلی حج کا ایکسپیرینس ہوا ہے، تو وہ اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ کچھ الگ طریقے سے الگ انداز سے بتا رہا ہو، تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جب آپ خود جائیں تو پھر جب بھی آپ ایکسپیرینس کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اور پھر آپ اس کے متعلق بتا سکتے ہیں جی۔ اور پھر جو آپ یہ جمرات وغیرہ سے یہ سب کچھ کر کے، اور اس کے بعد پھر آپ جب مدینے کا آپ کا جو سفر ہے، وہ ہمیشہ ہماری بات رہ جاتی ہے بیچ میں، تو مدینے کا سفر بتائیں۔ اس سے پہلے میں ایک سوال ضرور کروں گا ضمنی، کہ مکہ اور اس کے گرد و نواح، یعنی مینا اور مزدلفہ اور یہ یہ پورا ایریا ایک کمبائن ایریا، اور مدینہ، تو ان دونوں میں جب ہم حجاج کرام سے پوچھتے ہیں، یا جو لوگ جاتے ہیں وہاں پہ، یا جو لوگ رہتے ہیں وہاں پہ، تو وہ ایک فرق بتاتے ہیں کہ ان دو جگہوں کا، کہ جب آپ وہاں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو ایک فیلنگ آتی ہے، یا وہاں کے لوگوں کی ایک فیلنگ ہے، تو وہ کیا ہے، وہ آپ نے کیسے محسوس کری؟ میں اس کو اس طرح سے ڈیفائن کرتا ہوں، یہ سوال مجھ سے اور دو تین میرے جو عزیز ہیں انہوں نے پوچھا تھا، تو میں نے ان کو بھی اسی طریقے سے ڈیفائن کیا تھا کہ بیسکلی جو جب آپ کسی بھی قسم کی جب آپ کو بیماری ہو جاتی ہے کسی انسان کو، یا اس کی جو جسے کہنا چاہیے کہ کوئی سرجری ہوتی ہے یا کوئی ٹریٹمنٹ اگر ہوتا ہے نا، تو وہ سارا ٹریٹمنٹ آپ کا مکہ میں ہوتا ہے، اور جو ہیلنگ ہوتی ہے نا اس کی وہ آپ کی مدینہ میں ہوتی ہے۔ تو میں اس کو اس طریقے سے ڈفرینشیٹ کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ کے سارے جو بھی آپ نے گناہ کیے ہوتے ہیں اس کی ساری کلیننگ پروسیس جو ہے وہ مکہ میں ہوتا ہے، اور اس کا جو ہیلنگ پروسیس ہوتا ہے وہ مدینہ میں ہوتا ہے۔ مدینہ جو ہے وہ ایک مرہم ہے جو کہ آپ کے جو زخم ہیں یا جو آپ کی سرجری ہوئی ہے، جو آپ کے ٹانکے لگے ہیں، ان سب کے اوپر مرہم ہوتا ہے مدینہ۔ تو اس طرح سے ہے اور ایک مطلب پیکیج ہے یہ، مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں بالکل ایک پیکیج پیکیج ہے، ہے، پیکیج ہے ڈیل ہے۔ بالکل پیکیج ہے۔ بالکل۔ آپ اگر مکہ جا رہے ہیں اور آپ اس کے بعد اگر آپ مدینہ نہ جائیں تو یہ صحیح نہیں ہے میرے حساب سے۔ اب میں اگر ایک دن کے لیے بھی اگر مکہ جاؤں تو میری کوشش ہوگی کہ میں ایک دن کے لیے مدینہ بھی ضرور جاؤں، لازم جاؤں،
کیونکہ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے ابھی جب ریسنٹ سفر میں حج کے بعد جب ہم مدینہ جا رہے تھے تو تھکاوٹ سے بھرپور تھے ہم، کیونکہ آپ کو جو ہے نا بہت زیادہ تھکن ہو جاتی ہے، آپ جو ہے نا وہ اب کیونکہ میرا ہوٹل بھی بہت زیادہ دور تھا، مینا کی طرف تھا، اور حج کے بعد جو ہے وہ پھر حرم جانا، بار بار آنا جانا جو اس طرح سے ہوتا تھا کہ ہم ایک ٹائم کی نماز کے لیے جاتے تھے تو باقی 4 ٹائم کی نماز پڑھ کے پھر واپس آتے تھے. تو وہ ایک آپ پھر اپنے کمفرٹ زون میں نہیں ہوتے ہیں، آپ کو 10 طرح کی چیزیں تو دیکھنی ہوتی ہیں، فیملی جب آپ کے ساتھ ہو تو اس کے معاملات اور الگ ہوتے ہیں، بالکل. آپ کو چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. تو ان تمام تر مطلب نیندیں بھی نہیں ہوئی ہوتی ہیں آپ کی، آپ تھکاوٹ کے ساتھ جو ہے وہ آپ جا رہے ہوتے ہیں، لیکن دا مومنٹ آپ انٹر ہوتے ہیں مدینہ کی، جب آپ باؤنڈری کے اندر، حدود میں. تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ساری تھکاوٹ کو دور کر دیا ہے. اور آپ کا اتنا زبردست ویلکم ہوتا ہے کہ ہماری بس جب وہاں پر چیک پوائنٹ جو ہوتے ہیں وہاں پر بس رکی، اچانک سے بس کا دروازہ کھلتا ہے اور اس کے اندر اچانک سے نا ایک باکس آ کے کوئی پھینکتا ہے اندر اور دروازہ بند ہو جاتا ہے. باکس کے اندر جب ہم باکس کھولتے ہیں تو اس کے اندر جی کیا ہوتا ہے، اس کے اندر میل کے جو ہے نا پیکٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ کیکس اور جوسز اور کھجوریں اور اس طرح کی چیزیں. تو اس وقت میرے ذہن میں بالکل یہ خیال آیا کہ دیکھیں ہم اللہ کے رسول کے شہر میں آئے ہیں اور ہماری مہمان نوازی جیسے ہم پہنچے ہیں اور ویسے ہی ہماری مہمان نوازی جو ہے وہ شروع ہو گئی. تو وہ ایک کیفیت جو تھی وہ بہت زبردست تھی. اور جیسے جیسے ہم مسجد نبوی کے قریب جا رہے تھے اپنے ہوٹل، کیونکہ ہمارا مسجد نبی کی جو ایریا تھا اسی کے پاس ہی تھا، تو وہ ایک کیفیت جو ہے وہ الگ تھی، وہ دل دل اپنی خوشی کی بلندیوں پہ تھا. اور وہ کیفیت جو اور ایسی تھی کہ وہ میں آپ کو الفاظ میں جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتا. اور میں آغاز جنو کر دیتا ہوں اس بات کو کہہ کے کہ وہ فیلنگ بتائیں اب آپ، جب آپ پہلی دفعہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کے لیے، سلام کے لیے پیش ہوئے، وہ فیلنگ بتائیں ہمیں. کیونکہ یہاں اب آپ پیش ہو رہے ہیں، اگر اپنے ادراک میں انسان سوچے تو آپ وہاں پیش ہو رہے ہیں، اس بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں جو کہ امام الانبیاء ہیں علیہ السلام، اور مطلب اشرف المخلوقات کے سید، مطلب سردار ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی تعریف تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود کہا کہ ورفعنا لک ذکرک، کہ ہم نے ان کی جو ہے ذکر کو بلند کر دیا ہے. تو ہماری اور آپ کی تو کوئی اوقات ہے نہیں. تو جب وہاں آپ پہنچے تو کیا فیلنگ تھی آپ سلمان بھائی، وہ جگہ تو ایسی ہے کہ وہ ادب کا اعلیٰ مقام ہے نا، وہ تو وہاں پر میں بہت انٹرسٹنگ، ایک میرے ساتھ ایک واقعہ بھی ہوا تھا جو کہ میں بعد میں بتاتا ہوں. لیکن جب میں پہلی بار جب پہنچا سلام عرض کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ، تو کی؟ وہاں پر میں الفاظ اپنے جو ہے نا، میں الفاظ کا چناؤ کوشش کر رہا تھا کہ میں جو میرے پاس میرے ذہن میں جو بھی ابھی تک میں نے سیکھا ہے اس میں جو بیسٹ پاسبل چیز جو میرے منہ سے نکل سکتی ہے، ہاں. میں اس میں وہ سلام میں عرض کروں، سلام پیش کروں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ کی زبان آپ کا ساتھ نہیں دیتی. آپ جو ہے وہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ آپ سب کچھ بھول گئے ہیں، آپ ایک الگ ورلڈ میں ہیں. اور وہ بے یقینی سی کیفیت رہتی ہے کہ یہ اس جگہ پر آپ پہنچے ہوئے ہیں جو مطلب ماسٹر ہیں وہ، ان کے سامنے آپ کیسے ہی آپ سامنے آ سکتے ہیں، یا کیسے ہی مطلب کوئی بے ادبی نہ ہو جائے. اور آنکھیں جھکی ہوئی تھیں، اور سلام، بس سلام جب میں نے کیا تو میں نے یہ سوچا کہ اللہ بس پیارے آقا تک پہنچ جائے سلام اور قبول کر لیں اسے. تو یہ اس طرح کی کیفیت تھی میری. اور بس وہاں پر جتنے اور جو لوگ تھے جنہوں نے سلام کا بولا ہوا تھا، اب کچھ لوگوں کا مجھے نام یاد رہا، کچھ لوگوں کا نام مجھے یاد نہیں رہا، کیونکہ میں اس کیفیت میں تھا کہ میں اپنا آپ ہی بھولا ہوا تھا. تو وہ یہ لوگوں بات کا نام جو ہے وہ یاد رکھنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. لیکن پھر بھی میں نے اس طرح سے کہا کہ جن جن لوگوں نے مجھے سلام عرض کرنے کے لیے کہا تھا، تو ان تمام تر لوگوں کی طرف سے بھی سلام میں پیش کرتا ہوں. تو وہ ایک ایسی انسان کیفیت. ایک منٹ میں بھول جاتا ہے سب کچھ، اور اس کو محو ہو جاتا ہے اس سچویشن میں، اور کہتا ہے کہ میرا نصیب مجھے کہاں لا کے اس نے کھڑا کر دیا ہے. کہ بالکل. وہ شاعر نے کہا نا کہ یہ کس مقام پہ لایا جنوں خدا جانے، مطلب یہ کس مقام پہ لا کے جنہوں نے کھڑا کر دیا مجھے خدا جانے. تو یہ وہ والا مقام ہے. اور انسان صحیح بول رہے ہو تم، لوگ بہت دماغ میں سوچ کے آتے ہیں کہ ہم یہ کہیں گے، یہ عرض کریں گے، یہ اس طریقے سے. لیکن دا مومنٹ یو انٹر، آپ سب کچھ بھول جاتے ہو. اور آپ وہ جو وہ مقام کی جو اپنی ایک تجلی ہے
उसमें इतना मह हो जाते हो, इतना गुम हो जाते हो कि आप सब कुछ भूल जाते हो। लेकिन पूरी कोशिश की कि बेहतर अंदाज में सलाम पेश कर सकें, और जब जब हाज़िरी दी, पहली बार के बाद भी, बाद में जितनी बार भी मस्जिद नबी जब पहुंचते तो कोशिश करते कि हर नमाज के बाद जाके रोज़ा रसूल पे हाज़िरी दें और उनको सलाम पेश करें। तो वो कोशिश की, और वो एक कैफियत ऐसी है जो कि अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। लेकिन अब क्योंकि वहाँ पर जो लोग नहीं गए हैं उनको बताता चलूँ कि क्योंकि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिल्कुल मुत्तसिल जो शुरू की 3 सफ़े हैं वो बेसिकली रियाजुल जन्ना है, जो कि जन्नत का टुकड़ा कहा जाता है उस जगह को, गार्डन्स ऑफ द पैराडाइज। सो रियाजुल जन्ना गार्डन ऑफ द पैराडाइज जो है उस वहाँ पर जाने के लिए अब की सऊदी गवर्नमेंट ने नुसक ऐप के थ्रू आपको जो है वो अपॉइंटमेंट लेना होता है, जिसमें मर्दों का अपॉइंटमेंट अलग होता है और ख़वातीन का अलग होता है। मखसूस टाइमिंग, मखसूस स्लॉट्स होते हैं जो आप जब आप बुक करते हैं, तो वहाँ पर आप जाने के बाद फिर आपको वेटिंग में बिठाया जाता है। देन फिर आपको बैच बाय बैच लेके जाते हैं, और फिर वहाँ पर जाकर आप जो है वो सलाम भी अर्ज़ करते हैं, वहाँ पर आप नवाफिल भी अदा करते हैं जितना आपको टाइम मिल सके। तो इस मदीना के पूरे सफ़र में मुझे 3 बार मौका मिला कि मैं रयादुल जन्ना के में जाऊँ। तो पहला जो मैंने अपॉइंटमेंट लिया था मक्का से, अपॉइंटमेंट मैंने कोशिश की थी कि मैं ले लूँ, तो वो अपॉइंटमेंट पे मैं गया था। देन फिर दूसरा अपॉइंटमेंट था जो कि ग्रुप के साथ जाने का अंदर मौका मिला। और जो तीसरा अपॉइंटमेंट था तो वहीं इमीडिएट अपॉइंटमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि आप अगर फॉर एग्जांपल अगर 2:30 बजे का स्लॉट है, तो अगर आप रात में 12:30 बजे ट्राई करें तो वो ओपन होते हैं इमीडिएट बेसिस पर, आपको उसी वक्त मिल जाता है अगर किसी ने कुछ कैंसिल किया हुआ होता है। तो जो उन दो मैंने जो 2 अपॉइंटमेंट्स लिए थे उसमें मेरा एक्सपीरियंस इस तरह रहा कि बहुत ज़्यादा क्राउडेड था, बहुत ज़्यादा रश था। तो मैं उस तरीके से आगे सफ़ों की जानिब ना नहीं जा पाया जहाँ पर बेसिकली रैदुल जन्ना की मार्किंग है। वहाँ पर पिलर भी हैं जिनकी अपनी अपनी जो है वो सिग्निफिकेंस है हिस्टोरिकल। इस्तिवाना तौबा है वहाँ पर, इस्तिवाना आयशा है, और भी हैं जिनके नाम अभी मेरे जहन में नहीं है। तो उनके मुतालिक मैं पढ़ कर गया था। तो जब मैं पहली बार गया तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड होने की वजह से मैं नहीं जा पाया आगे, और मुझे वो जगह नहीं मिल पाई जहाँ पर मैं बैठने के लिए मेरा दिल था। तो जब मेरा ग्रुप वाला जो अपॉइंटमेंट था, जो वहाँ पर मैं बुकिंग जो थी, तो उस पे जाने से पहले रात में मैंने अल्लाह से दुआ मांगी, और मैं जब रोज़ा रसूल पे सलाम करने जा रहा था, तो मैंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मैं जब कल जब यहाँ पर आऊँगा, जब मेरा यहाँ पर बुकिंग होगी और मेरा टाइम मुझे मिलेगा, तो मुझे इस स्पेसिफिक जगह पे इस्तिवाना तौबा के साथ मुझे जगह मिले और मैं वहाँ पे नवाफिल अदा करूँ। और जो रोज़ा रसूल के जो जालियाँ हैं उसमें एक खिड़की, 2 खिड़कियाँ बनी हुई छोटी सी साइड पे, अगर आप देखें तो मैं वो देखना चाहता था करीब से। तो मैंने दुआ की, बहुत दुआ की, रात में मुझे नींद भी नहीं आई। लेकिन जब पहुंचा हूं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसा करम किया कि सलमान भाई, जिस जगह को स्पेसिफिकली मैंने सोचा हुआ था उसी जगह पे अल्लाह पाक ने मुझे जो है मौका दिया उस स्पेसिफिक टाइम में। ना सिर्फ ये है कि बल्कि जो पहली सफ़ है उसमें भी अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया कि मैं वहाँ पे नवाफिल अदा करूँ। और ये बाइज़ सआदत एक चीज़ थी जो कि अल्लाह ताला ने मुझे प्रोवाइड किया। मैं उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। और मैं सबके लिए दुआ करता हूँ कि जिन जिन लोगों के दिलों में ये ख्वाहिश है कि वहाँ पे नमाज़ अदा करें, अल्लाह ताला उनको भरपूर मौका दे। क्योंकि बहुत से लोगों को शायद ये प्रॉब्लम होगी कि अब उन्होंने क्यों जो है वो बुकिंग रख दी है, और स्लॉट्स क्यों हैं, और हमें जो है वो हम्म। बुकिंग करवानी पड़ती है। लेकिन उन लोगों को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि अगर ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे वो, तो बहुत सारे लोग वहीं पे बैठे रहेंगे, उठेंगे नहीं कभी भी। और हम्म। हर किसी को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वो इतना आला मकाम है कि वहाँ पर हर किसी का हक है, हर मुसलमान का हक है कि वो वहाँ पे जाए और उसको मौका मिले। तो जितना हम्म। टाइम मुझे मिला, मैंने वहाँ पे वहाँ नमाज़ पढ़ी, एंड देन फिर मैं वहाँ से खुद हट के मैंने किसी और साहब थे उनको मैंने आगे ले आया ताकि उनको भी मौका मिल जाए। और इसी तरीके से आपको जो है एक दूसरे का ख्याल करके चलना है। और मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये बात पसंद आती है कि आप अपने मुसलमान भाई का ख्याल रखें। तो और कोशिश ये की। मतलब ये जज्बा अगर वहां जाके भी लोगों के दरमियान नहीं उभर रहा जी। कि एक दूसरे का ख्याल रखना है और एक म्यूचुअल बेनिफिट की बात करनी है, और ये नहीं कि अगर आपको टाइम मिल गया है तो आप ही सारा टाइम ले लें और बाकी जो बेचारा वेटिंग में है उसको तो मौका नहीं मिले। अब तो उन्होंने जो आप कह रहे हो कि मैंने भी एक्सपीरियंस किया था कि जो स्लॉट है, जब स्लॉट आपकी खत्म होती है तो वो आ जाते हैं और कहते हैं कि अब आपका टाइम खत्म हो गया था। तो बेहतर है कि कोई आपको आके फोर्सफुली बोले, आप अपने टाइम के मुताबिक अपना नवाफिल अदा करके आप पहले ही खुद ही चले जाएं, और जिसको जिसको मौका देना है उसको मौका दे दें। बेहतर बात तो यही है। बिल्कुल ऐसे ही जी। सलमान में, क्योंकि देखें ना, बीइंग अ मुस्लिम आपको जो है वो कानून, मतलब वैसे सिटीज़न के एतबार से भी, और इस्लाम में भी इस चीज़ का हुक्म है कि आपने कानून की पासदारी करनी है, कोई गलत काम आपने करना ही नहीं है। तो अगर उन्होंने कानून एक बनाया हुआ है कि, और वो आपके बेनिफिट के लिए ही बनाया हुआ है कि अगर हम्म। आपका जब वक्त ख़त्म हो जाता है, जब आपको कहें कि वो चले जाएं, तो फिर आप फिर चले जाएं।
اور پھر آپ کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے. تو یہی میری بھی کوشش رہی. کمی بیشی اللہ پاک معاف فرمائے. اب وہاں پر کبھی اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں کہ تھکاوٹ اور باقی ساری چیزوں کے حساب سے آپ کو کہیں کہیں کوئی تھوڑی بہت فرسٹریشن بھی ہوتی ہے. وہ انسان ہے، انسان جو ہے وہ غلطیوں کا پتلا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اگر میں نے وہاں کبھی کسی کا کوئی دل دکھایا ہو، مطلب جانے انجانے میں. اور کوشش تو یہی تھی کہ دل اور دماغ میں یہی سوچ کر گیا تھا اپنے سفر پہ کہ میرے سفر پہ بہت ساری چیزوں کی مشکلات بھی آئیں گی. کہیں کھانے کا مسئلہ ہوگا تو کہیں رہنے کا مسئلہ ہوگا. اور آ، پورے سفر کے اندر کچھ نہ کچھ مشکلات ہوتی رہیں گی. تو میں نے اپنی ایکسپیکٹیشن بالکل زیرو رکھی تھی کہ ورنہ اگر آپ ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں تو پھر آپ کو یہ ہوتا ہے کہ یار یہ غلط ہو گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ورنہ اگر آپ اپنی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھیں گے تو میرے خیال میں سب صحیح رہے گا اور آپ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیں گے اور بہت زیادہ فلیکسیبل ہو جائیں گے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا سفر گزارا. اور اچھا، وہ مسجد نبوی اور اس کے گرد و نواح کے علاوہ، چونکہ ہم بات کر رہے ہیں دا کمپلیٹ سبمیشن آف دا ول آف گاڈ، تو جب آپ نے دیکھا ہوئے غزوات کے مقامات بھی، کیونکہ پہلی فرسٹ ہجری کے بعد غزوات اسٹارٹ ہوئیں اور زیادہ تر جو مقامات ہیں وہ مدینے سے قریب ہیں مکہ کے مقابلے میں، تو وہ غزوات کے مقامات بھی آپ کی جو ہے آپ کی حاضری ہوئی ہوگی. تو جو وہی مسجد نبی کے دوران، مطلب جو آپ مسجد نبی میں تھے جب قیام کے دوران، تو آپ نے جو آپ کے جو احساسات تھے وہاں پر عبادات سے ریلیٹڈ، جب آپ غزوات کی جو مقامات پہ جاتے ہیں تو وہاں جو فیل آتا ہے کہ ایک دین کو امپلیمنٹ کرنے کی جو یہ والی کاوش ہوئی، یعنی جو پریکٹیکل کاوش ہوئی آن فیلڈ، جہاں پہ نظام کو امپلیمنٹ کرنا ہے، تو وہاں جب آپ گئے غزوات کے مقامات پہ، اور زیادہ تر مدینہ کے گرد و نواح میں ہی ہے، تھوڑا دور بھی ہے جیسے بدر ہو گیا، تو وہاں پر آپ کو جا کے کیا فیلنگ آئی، مطلب جو غزوات کے مقامات پہ جا کے؟ جی، میں جب جبل احد گیا تھا تو سلمان بھائی وہاں پر جب آپ وہاں پہ سید الشہداء قبرستان ایک ہے وہاں پہ جو غزوہ احد کے اندر جو بھی مسلمان جو صحابی جہاں پہ شہید ہوئے تھے تو وہاں پہ آ، وہ آرام فرما رہے ہیں. تو بیسکلی اس جگہ پر میں ایک لمحے کے لیے میں صرف دیکھ رہا تھا کہ کیا معاملہ ہوا ہوگا، کس طریقے سے لشکر کس ہوں، جگہ سے آئے ہوں گے. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیر اندازوں کو کہا تھا کہ آپ نے یہاں سے نہیں ہلنا ہے، اور ہوں، جب حضرت خالد بن ولید جب اس طرف تھے اور پیچھے سے، جی جب جی انہوں جی. نے حملہ آور ہوئے تھے اور انہوں نے جو اسٹریٹجی کی تھی، تو اس وقت مجھے سمجھ میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اگر بولا تھا تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہہ دی ہے اور اگر آپ اس کے اگینسٹ جائیں گے یا اس کے اوپر اگر نہیں آپ اگر کان دھریں گے تو پھر اس میں آپ کو نقصان ہی ہوگا، چاہے وہ آپ صحابی ہوں، چاہے وہ آپ انسان ہوں، چاہے آپ کوئی کوئی بھی بھی ہوں. ہو. اگر آپ اس کے اوپر بات پہ اگر منون عمل نہ کریں گے تو پھر آپ کے وہ نقصان ہی ہوگا. آپ کی اور آپ ہم کی نے، پرسنل لائف میں بھی نقصان ہی ہوگا آپ کو. جی. احمد نے بہت اچھی بات کہی کہ جو کوئی بھی ہو اگر اللہ کے رسول کی بات جو نہیں مان رہا تو وہ پھر نقصان میں ہی جائے گا آف کورس، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ میرے رسول جو ہے وہ خود نہیں بولتے، یہ تو ہم جو بولتے ہیں ان کو یہ وہ بولتے ہیں. تو اس کا ایبسولوٹلی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو بیسیکلی میسنجر ہے، جو اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں ہم سے وہ کہہ رہے ہیں اور وہ آپ نہیں مانیں گے. اور وہ والی بات بالکل صحیح ہے جو آپ نے ابھی کہی کہ صحابی کا جو ورڈ ہے ہم اس پہ بھی غور نہیں کرتے کہ صحابی کا ورڈ کیا ہے. ہم اس کی ڈیفینیشن جو عام فہم ہے وہ کیا بتاتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، ایسے ہی ہے. بالکل. اور آخری عمر تک ایمان کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کے ساتھ وفاداری نبھائی، یہی ہے نا صحابی. بالکل نہیں ہے ایسا. صحابی کا ورڈ ہی انوینٹ نہیں ہوتا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت نہیں ہوتی، کیونکہ کمپینین آپ کس کے ہیں؟ اگر سبجیکٹ ہی نہیں ہے تو آپ کس کے کمپینین ہیں؟ آپ کسی کے بھی کمپینین نہیں ہیں. ایسا ہی ہے بالکل. تو ہمارے لوگوں کو یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ بات تو آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی ماننی ہے. اور ایبسولوٹلی. ہاں، اور وہی حضرت خالد بن ولید، جیسے آپ نے کہا ہے کہ وہ جو جبل ہے جس کے پیچھے سے وہ آئے، وہی خالد بن ولید آگے جا کے اسلام کے سب سے بڑے جرنیل بن گئے. یہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے، یہ سب حقیقت ہے آپ کے سامنے. یعنی اگر بالکل. آپ کٹ آف رکھیں غزوہ احد تک تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید جبل کی دوسری طرف سے آ کے مسلمانوں کو بیک سے حملہ کر رہے ہیں. لیکن فاسٹ فارورڈ جب آپ آگے جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام کے سب سے بڑے جو جرنیل ہیں تاریخ کے، وہ بھی حضرت خالد بن ولید ہیں سیف رضی اللہ. اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہی والی بات ہے کہ جب 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 اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، توفیق دی، تو انہوں نے وہی ٹیلنٹ اسی شدت کے ساتھ جو ہے وہ اسلام کے مخالفین کے لیے استعمال کی.
یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جب آپ کو وہ ادراک آ جائے، آپ سمجھ جائیں کہ سبمیشن ٹو دا ول آف گاڈ کا مطلب کیا ہے، تب آپ اسی انٹینسٹی کے ساتھ، جس انٹینسٹی سے آپ اپنی جو وہ لائف گزار رہے تھے جس میں آپ کانشیس نہیں تھے ان باروں میں، اسی شدت کے ساتھ آپ نے آگے جانا ہے. تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے. اور عہد کا آپ نے ذکر کیا، اور سید الشہداء یعنی امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا ذکر نہ ہو ایسا تو ہو نہیں سکتا. سید الشہداء مطلب انہوں نے ان کی جو خدمات ہے اسلام کی اور ان کی جو بہادری ہے، تو اس کا تو کوئی بات آپ کر ہی نہیں سکتے. مطلب وہ مطلب ان کی، کہتے ہیں لوگ کہ اگر وہ حیات ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے تک اگر وہ حیات ہوتے، تو جو ہے وہ خلفۂ راشدین میں جو اول نمبر ہوتا وہ شاید انہی کا ہوتا، اگر وہ وہاں تک حیات رہتے. تو وہ سید الشہداء کی تو پھر کیا بات ہے، نڈر ہو کے وہ لڑے. اور بدن میں آپ نے دیکھا انہوں نے مطلب وہ سپہ سالار تھے. مطلب یہ کوئی ڈگی چوکی بات نہیں ہے، وہ بدن میں بھی سپہ سالار تھے، اور میں بھی ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سپہ سالار بنایا. اور احد کا میدان آپ نے بڑے اچھی طریقے سے آبزرو کیا ہوگا، ایک طرف پیچھے پہاڑی ہے جو کہ ایک کور دیتی ہے، اور اس کے میدان میں وہ لڑائی ہوئی تھی کہ ایک طرف سے وہ مشرکین آئے تھے. اور یہ جو جبل ہے، جو جبل موت بھی کہتے ہیں، جس پہ تیر اندازوں کو 50 تیر اندازوں کو کھڑا کیا تھا. تو فیسینیٹنگ وہ وہاں جا کے وہ محسوس کرنا، یہ بڑا ہی ایک یونیک ایکسپیرینس ہے احمد. اچھا، ایک چیز وہ مجھے تھوڑا سا اسٹرینج لگی وہاں پر، اب کیونکہ وہاں پر گورنمنٹ جو وہاں پر ہے، انہوں نے اب کچھ چیزیں انٹروڈیوس کروا دی ہیں. وہ آم، جو تیر انداز والا جو ایک جبل ہے، چھوٹی سی جو پہاڑی ہے، اس کو انہوں نے کارڈن آف کر دیا ہے. شاید اس پہ ٹکٹ بھی لگا دیا ہے کہ اوپر وہاں پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اینڈ دین پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہاں پر کھانے پینے کی چیزیں اور ان کے جو ہے وہ شاپس چھوٹی چھوٹی. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس جگہ پہ اگر وہ نہ کرتے تو زیادہ بہتر تھا. بہرحال لیکن اس میں بھی کوئی نہ کوئی ریزننگ ہوگی ڈیفینیٹلی، جبھی انہوں نے شاید کیا ہوگا. لیکن بظاہر مجھے یہ ہے کہ وہ چیز میرا دماغ جو اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا. موونگ فارورڈ، میں تھوڑا سا وہاں پر آگے گیا تھا تو ہم لوگ جبل عہد کی طرف گئے. جبل عہد پہ ہم تقریباً رات میں 11 ساڑھے 11 بجے کے قریب جو ہے وہ گئے. اور انہوں نے اوپر بھی، جبل عہد پہ اوپر اگر آپ جائیں تو وہاں پر بھی کچھ اسی طرح کا معاملہ جو ہے وہ بنایا ہوا ہے. وہاں پہ کچھ جی جی ریسٹورینٹ اور اس جی طرح کی کچھ چیزیں جی جو ہے وہ ایڈ کر دی جی ہیں. جی. تو میرے علم ایک، میں ہے وہ بات. جی، تو وہ چیز اگر اس کو اگنور کر بھی دیا جائے تو ایک چیز جو کہ میں یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کسی اس طرح کے دور دراز علاقے میں، کوئی پہاڑی علاقے میں اگر آپ جاتے ہیں، تو ایک انجانا سے خوف، یا آپ جو ہے وہ بہت زیادہ الرٹ ہوتے ہیں کہ کہیں سے کوئی چیز نہ آ جائے، کوئی چیز مجھے نقصان نہ پہنچا دے یا کچھ. لیکن احد کے پہاڑ پہ مجھے اس طرح کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ محسوس نہیں ہوئی. مجھے ایسا لگا کہ میں جو ہے وہ بہت زیادہ سیکیور ہوں. میں ایک ایسی جگہ پہ ہوں جہاں پہ بہت زیادہ سکون ہے. اور وہاں پر اب وہ ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر کہا یہ جاتا ہے، جو وہاں کے لوکل جو تھے وہ یہ بتا رہے تھے کہ ایک بیسکلی چھوٹی سی ایک پہاڑ، تو پہاڑ کے بیچ میں ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا تھا جب تیر انداز جب وہاں سے اتر گئے تھے اور جو اٹیک ہوا تھا. اینڈ دین پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وہاں سے تھوڑے زخمی بھی ہوئے تھے اور وہاں پر انہوں نے آرام فرمایا. تو اس جگہ پہ انہوں نے جب جہاں سر رکھا تھا، بیسکلی وہ جگہ وہاں پہ موجود ہے اور میں نے وہ دیکھی، اور وہاں پر میں نے محسوس کیا کہ اس کی جو ہے وہ بہت زیادہ وہاں پہ خوشبو آ رہی تھی. لیکن میں اس چیز کو تھوڑا سا ویریفائی کرنا چاہ رہا تھا اپنے طور پہ، اس کی مجھے کوئی روایت صحیح سے ملی نہیں. اب اس پہ میں مزید ابھی ریسرچ کر رہا ہوں، مجھے ابھی تک کچھ مل نہیں پایا ہے. لیکن یہ کہ وہ جگہ بہرحال تھی. اور ایک اس کی متصل آگے وہاں پر انہوں نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بھی پڑھی تھی اس جگہ پہ، نماز پڑھنے کا بھی موقع ملا. اینڈ دین اس سے تھوڑا سا آگے جا کے اوپر پہاڑی پہ ایک ایسی جگہ ہے جو کہ ابھی انہوں نے سیمنٹ لگا کے جو ہے وہ بند کر دیا ہے. پہلے وہ کھلی ہوئی تھی وہ جگہ، لیکن اب وہ بند کر دی ہے. تو جبل احد پہ جو ہے وہ اس طرح کا میرا ایکسپیرینس رہا. اور وہ ایک بہت ہی جو ہے وہ یونیک قسم کا میرا ایکسپیرینس تھا. جی سنوں میں. باقی باقی آگے خندق والے معاملات ہیں، جو بہت کروشل تھا وہ بھی معاملہ، ٹرنچز جو کھودی گئی تھی. جی ادروائز اور وہ سب سے بڑا، اگر آپ کوانٹیٹی کے حساب سے دیکھیں تو مشرقین کا سب سے بڑا حملہ تھا. آلموسٹ بالکل. 10,000 وہ پورے آل اوور دا عرب وہ جمع کر کے لے آئے تھے. اور انہوں نے کہا تھا کہ اس دفعہ تو ہم فائنل بیٹل کریں گے، یہ بدر اور احد نہیں ہے، جی. اس دفعہ ہم فائنل کریں گے. اور وہ پھر ٹرنچز کھودنا، اور حضرت سلمان فارسی سلمان رضی اللہ فارسی. عنہ کی، جو کہ فارس سے انہوں نے دیکھا تھا اس طرح کی جنگیں ہوتی ہیں فارس میں، تو انہوں نے وہاں سے انسپائر ہو کے وہ آئیڈیا فلوٹ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا، اور صحابہ اور اپنے سب نے مل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشمول خود اس میں شامل ہوئے کیمپینگ میں، اور انہوں نے وہ سب کچھ ٹرنچز کھودی. اور جب مشرکین آئے اور وہ سرپرائز ہو گئے، وہ والی جگہ بھی فیسینیٹنگ ہے دیکھنا.
جہاں واچ ٹاورز بھی اب بنا دیے گئے ہیں، اوٹومن کے دور میں وہاں پہ واچ ٹاورز بنا دیے گئے تھے نام منسوخ کر کے، کہ جہاں جہاں آپ نے ذمہ داری دی تھی کہ رات کو دیکھنا ہے کہ ٹرنچ سے وہاں سے کوئی آ نہ جائے. اور وہ پورا واقعہ بھی بڑا فیسینیٹنگ ہے، اور سورہ احزاب میں اس کا ذکر بھی ہے. تو مطلب وہ دیکھنا کہ صحابہ کو، میں یہی بولتا ہوں کہ صحابہ کو کس ٹرائل سے گزارا گیا ہے. مطلب یہ کوئی آرڈنری چیز نہیں تھی. یعنی ایک طرف پیچھے بس آپ کے پہاڑ ہے، آگے سے 10,000 کا لشکر آ گیا ہے. اب کچھ بھی نہیں بچا، راشن ختم ہو رہا ہے. آف کورس آپ نے ٹرچز کھول دیے ہیں، کوئی سپلائی لائن تو چھوڑی نہیں ہے. اور اس کے بعد وہ سب بیٹھے ہوئے ہیں سامنے مشرکین، اور وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی ویکنیس دکھائیں اور آپ پہ چڑھ دوڑیں. اور اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ نے کیسی مدد فرمائی. اور پھر عمر بن وقت کا جو واقعہ ہے، جو ٹرنچ عبور کر کے آ گیا تھا، بیسیکلی وہ آ گیا تھا، اور عرب کا بہت بڑا بادشاہ بہادر تھا. اور اس نے آ کے پھر چیلنج کیا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار سے وہ جو ہے وہ جہنم واصل ہوا. اور اس کے بعد پھر اگلے دنوں میں پھر آندھی چلی وہاں پہ، اور ان کے جو ہے وہ پورے پورے کیمپس اکھڑ گئے، اور وہ تتر بتر ہو گئے. اور وہ جو پوری اسٹریٹجی تھی کہ وہ فرسٹریٹ ہو جائیں، اور وہ فرسٹریٹ ہو گئے. اور عرب ایک دفعہ جب منتشر ہو جاتے ہیں، اگر آپ جانتے ہو نیچے ایک دفعہ منتشر ہو جائیں تو ان کو دوبارہ سے لے کے آنا بڑا مشکل تھا زمانے جاہلیت میں. تو پھر وہی ہوا کہ وہ منتشر ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا. تو وہ ایک ایسی ڈیسائسو بیٹل کی جگہ ہے، اور زیادہ دور نہیں ہے. آپ نے تو وٹنس کی ہوگی، وہ مدینہ کی مسجد نبی سے زیادہ دور نہیں ہے وہ جگہ. یعنی بالکل ایسا ہی ہے. جس ٹائم پہ میں جب وہاں گیا تھا سلمان بھائی، تو کچھ وہاں پر کام ایسا چل رہا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اس جگہ کا ایکسیس جو ہے وہ بند کیا ہوا تھا. کہ وہاں پہ جو ڈفرینٹ صحابہ اکرام جو ہے جہاں پر ان کا خیمے تھے، تو ان جگہوں کو کنورٹ کر کے مساجد کے اندر کنورٹ کر دیا ہے. اور جو ٹرنچز وغیرہ تھیں وہ تو پہلے ہی کافی ٹائم پہلے ہی انہوں نے جو ہے وہ کور ہو گئے، کور کر دی کور تھیں. کر تو ابھی ہاں. وہاں پر ایکسیس نہیں ہے لوگوں کا، ورنہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے اب انہوں نے دوبارہ کھول دیا، کچھ رینوویشن یا کچھ ایسا ترقیاتی کام جو چل رہا تھا کہ لوگوں کو ایکسیس کو مزید ایزی بنانے کے لیے وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے انہوں نے بند کیا ہوا تھا. تو اس بار جو ہے مجھے موقع نہیں مل پایا کہ میں وہاں اس جگہ پہ جاؤں. اور وہ ڈیسائسو تھی، مطلب مشرقین کے خلاف وہ ڈیسائسو بیٹل تھی. اس کے بعد پھر ان میں کسی میں اتنی ہمت ہوئی نہیں. اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ پھر صلح حدیبیہ اور خیبر، اینڈ دین فتح مکہ. یعنی اب مسلمان مکہ چلے گئے فتح کرنے کے لیے. یعنی اس کے بعد پھر ان کو موقع ہی نہیں ملا. اور میں اس پوری جرنی جو آپ نے ابھی ڈسکرائب کی احمد، میں اپنے ویورز کو یہ بولوں گا کہ احمد نے جو سب کچھ ڈسکرائب کیا ہے، ذرا اس کو آپ جو ہے اس کو پروسیس کریں، اس پورے ڈیٹا کو جو احمد نے بتایا ہے. اور آخر میں اس سے پہلے کہ میں احمد سے یہ پوچھوں کہ فائنل ٹیک اویز ان کے کیا تھے اس پوری جرنی سے، اپارٹ فرام اسپرچل سولیس، میں یہ ضرور پوچھوں گا احمد کہ میں اپنے ویورز کو یہ ضرور بولوں گا کہ آپ اس پوری جرنی کو دیکھیں، کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے نیک بندوں کی عادات اس قدر پسند آئیں کہ اس کو پورا ایک مناسک حج میں کے پروسیس میں تبدیل کر دیا. یعنی چیفلی وہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی فیملی سے ریلیٹڈ ہے. چاہے آپ حج کی جرنی کو دیکھیں، اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں، اور ہم نے اس کی بیک گراؤنڈ کی آپ کو وجہ بھی بتانے کی کوشش کی ہے اپنی تئیں، کہ ان کی جو سبمیشن ہے، ایبسولوٹ سبمیشن ٹو دا ول آف گاڈ، جو مین ریزن ہے، اور ان کا جو عشق ہے کہ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. اقبال نے کہا آج بھی ہو، اقبال کہہ رہا ہے آج بھی ہو تو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. ایک دفعہ پھر وہی جلوہ آپ کو دکھایا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اگر وہ والے آپ وہاں تک پہنچ جائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ ایک اس پوری جرنی کو آپ سوچیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اگر آپ پورے واقعے کو دیکھیں، کہ کانشیس ایفرٹ اللہ تعالیٰ کی معرفت تک پہنچنے کی، اس پورے آپ کو اسٹوری میں نظر آئے گی. یعنی جو کوشچن آنسر قرآن میں درج ہے، کہ وہ سورج کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے یہ نکلتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا خدا، کیوں؟ کیونکہ یہ غروب ہو جاتا ہے. یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں قرآن میں آپ کو بتایا ہے؟ کہ ان کی جو ایفرٹ ہے وہ کانشیس ایفرٹ ہے معرفت الہی تک پہنچنے کی. ایبسولوٹلی. اور پھر اس کے بعد جو ایبسولوٹ سبمیشن ٹو دا ول آف گاڈ. یہ دو اگر آپ چیزیں سمجھ لیں، ہمارے ویورس کو ہم کہیں گے آج، تو آپ کو پوری سٹوری سمجھ میں آ جائے گی. حج کی جو روحانی احساس ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. اور آج اس امت کو دوبارہ سے وہی کرنے کی ضرورت ہے. اقبال نے پھر کہا یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. ایبسولوٹلی. پھر سے
یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے۔ کیوں؟ وہ کانشیس ایفرٹ نہیں ہے احمد، وہ ریوزٹ نہیں کیا جا رہا اس ساری بات کو جو آپ کو دین کو مکمل کر کے آپ کو دے دیا گیا ہے، آپ کو ریوزٹ کرنا ہے۔ تو یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے نا، صنم کدا، کوئی کہاں جھکا ہوا ہے، کوئی کہاں جھکا ہوا ہے، کوئی کہاں ہے نا، صنم کدا ہے کہاں، لا الہ الا اللہ، حقیقت تو یہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ سے کنٹمپلیشن، سیلف اسسمنٹ، سول سرچنگ کرتے ہوئے یہاں تک پہنچنا ہے، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی جرنی ہے۔ اور مناسک حج جو ہے وہ بیسیکلی اسی کا ہی وہ ہے۔ آج کسی ریشنل آدمی سے میں بولوں کہ وہ اپنی بیوی بچوں کو ایک لگودگ صحرا میں چھوڑ کے آ جائے، تو کون ریشنل آدمی یہ کام کرے گا؟ لگودگ صحرا چھوڑیں آپ، وہ کسی ایسے ریموٹ مقام پہ بھی نہیں جا سکے گا اور چھوڑ کے آ سکے گا، لیکن چونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ حکم ان کے رب کی طرف سے ہے، تو اس میں خیر ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اگر فرما دیا ہے تو وہی انہوں نے وہی کیا، ایبسولوٹ سبمیشن ٹو دی ول آف گاڈ۔ آج کل کے دنیاوی ریشنلسٹک مائنڈ سیٹ کے سامنے آپ یہ بات رکھیں گے تو وہ کیا بولیں گے آپ کو؟ کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ بالکل ایسے ہی، تو بالکل ریشنل مائنڈ سیٹ تو یہ نہیں بولے گا کہ لکودک سے جہاں پانی بھی نہیں تھا، بائی دا وے، زمزم کی جو پوری سٹوری ہے، مطلب آپ پورا کانٹیکٹ بتائیں اس کا، تب پھر بنو جرہم وہاں سے گزرا، انہوں نے کہا ہم نے تو کبھی یہاں پانی دیکھا نہیں تھا، تو اجازت مانگی اما ہاجرہ سے کہ ہم یہاں پر سیٹل ہو جائیں، آپ سیٹل ہو جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی پھر اسی قبیلے میں شادی ہوئی ہے، اور وہی پھر قریش، جو آپ جانتے ہیں ان کو قریش کے نام سے، وہی ڈسینڈنٹ ہیں قریش، اور وہ دین ابراہیمی پہ قائم ہوتے 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 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ پیدائش تک وہ معاملہ چلا ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ جو قبیلے تھے، بنو ہاشم جن میں مین پرومیننٹ تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے۔ مولود کا مہینہ بھی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ اس پہ بھی آگے دنوں میں بات کریں گے۔ احمد بہت بہت شکریہ تفصیل سے یہ پورا اپنا اسپرچل جرنی ہے، سفر، وہ بیان کرنے کے لیے۔ اور فائنل ورڈز بس آپ کی طرف سے یہ بتا دیں کہ فائنل ٹیک اویز کیا ہے؟ سلمان بھائی، جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ، آپ نے موقع دیا اور اس بارے میں آپ نے مجھے کہا کہ مجھے بتانا چاہیے یہ چیز۔ فائنل ٹیک اویز بس یہی ہیں کہ جن لوگوں کو حج کرنے کا شوق ہے یا جن کی خواہش ہے، جو چاہتے ہیں کہ وہ حج کریں، ان لوگوں سے بس یہی التماس ہے کہ یہ نہ دیکھیں کہ معاملات کیسے ہوں گے۔ سب سے زیادہ لوگ جو ہے وہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں کہ فائنینس کیسے مینیج ہوں گے۔ دا مومنٹ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کرتے ہیں نا، آپ کے فائنانس خود ہی مینیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جو بات ہم سے آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگی، بچپن سے سنی ہوگی کہ چاہے عمرہ ہو چاہے حج ہو، وہاں سے جب بلاوا ہوتا ہے تبھی آپ جاتے ہیں۔ تو یہ سارے ٹرو ٹرو بلاوے کے معاملات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ٹرو جب ٹرو آپ کو وہاں پہ بلائیں گے تو آپ کے فائنانس، ساری چیزیں، سب کچھ خود ہی مینیج ہو جائیں گے۔ صرف یہ پیسوں کی بات نہیں ہوتی ہے، بیسکلی آپ کی اور دوسری چیزیں بھی جو ہے اس سے اٹیچ ہوتی ہیں۔ اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ کو اس میں سے ٹائم نکالنا ہوتا ہے۔ اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ کو چھٹیوں کے معاملات ہوتے ہیں، آپ کو اپنی فیملی کو مینیج کرنا ہوتا ہے۔ ہر انسان کی زندگی کے 10 طرح کے معاملات ہوتے ہیں، ان کو مینیج کرنا ہوتا ہے۔ ان تمام تر چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک عقل یہ کہتی ہے کہ یار اتنا بڑا سفر اور یہ ساری چیزیں کیسے مینیج ہوگا، لیکن جب آپ اللہ سے مانگنا شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو جو ہے وہ مینیج کروا دیتے ہیں۔ ینگ لوگوں سے میری التماس یہ ہے کہ حج کو پرائورٹی دیں، ہر چیز کے اوپر حج کو پرائورٹی دیں۔ آپ کا گھر بھی بن جائے گا، آپ کے دوسرے جو کریئر اورینٹیڈ گولز ہیں وہ بھی پورے ہو جائیں گے، آپ دنیا گھوم پھر بھی لیں گے، سب کچھ ہو جائے گا۔ جب آپ حج کا فرض پورا کر لیں گے تو آپ کو دوسری چیزوں پہ پیسہ خرچ کرنے میں مزہ آئے گا۔ آپ جو ہے وہ سینہ ٹھوک کے جو ہے وہ ان پہ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ میں نے اپنا فرض پورا کر لیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم تھا میں نے پورا کر لیا ہے، اب میں باقی چیزوں کے اوپر میں پیسہ خرچ کر سکتا ہوں، اور آپ کو اچھا لگے گا بہت زیادہ۔ تو اس چیز کو پریورٹی دیں، اور کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے۔ اب تو بہت زیادہ اور آسانیاں ہو گئی ہیں، پہلے زمانے میں جو ہے وہ مشکلات بہت زیادہ ہوتی تھیں، اب تو بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کر دیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ آپ جو ہے وہ اب کیونکہ تھوڑا جلدی ہر حج کے معاملات جو ہیں وہ پچھلے حج کے 10 دن بعد جو ہے اسٹارٹ ہو جاتے ہیں، اس بار بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ اور جہاں تک سلمان میں نے مجھے بولا تھا کہ میں تھوڑا سا پیکج کے حوالے سے بھی گائڈ کر دوں، تو پر جی پرسن جی جو ہے وہ 11 سے 12 لاکھ روپے کے بیچ میں جو ہے وہ گورنمنٹ کا حج پیکج ہوتا ہے۔ پھر اس کے اندر اضافی چارجز اگر آپ الگ روم وغیرہ لینا چاہیں اور دوسری سروسز اگر آپ لینا چاہیں تو وہ بیسکلی اس کے اندر انکلوڈ ہوتی ہیں، تو آپ اس حساب سے مینیج کر سکتے ہیں۔ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی یہی ہے اور گورنمنٹ سیکٹر میں بھی یہی معاملات ہیں۔ آپ دونوں چیزوں کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، اپنے لوگوں سے آپ بات کریں، انٹرنیٹ کے اوپر ہر چیز اب جو ہے وہ آپ کے فنگر ٹپس پہ موجود ہیں۔ کوشش کریں اس سال نہیں تو اگلے سال کی آپ کوشش کریں۔ جب آپ کوشش کریں گے، ارادہ کر لیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا، اور آپ جو ہے وہ حج کر کے آ جائیں گے۔ جب آپ حج کر کے آئیں گے تو آپ کی زندگی جو ہے وہ بہت زیادہ
چینج ہو جائے گی. بہت الگ الگ زاویوں سے آپ زندگی کو جو ہے وہ دیکھنا شروع کر دیں گے. اور اس میں سب سے بڑا زاویہ یہ ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ چاہتے ہیں تو ہوتا ہے. آپ کی مرضی کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل رکھیں ہر چیز کے اوپر. جو بھی مشکل ہے، جو بھی خوشی ہے، جو بھی غم ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی زندگی میں آتا ہے. اور آپ کو اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، سبمیشن کرنی ہے، ٹوٹل سبمیشن، جس طرح سلمان بھائی نے کہا. تو حج کا لب لباب یہ ہے کہ اپنے آپ کو بس جب آپ حج کر کے آ جائیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ دنیا جو ہے وہ بیسیکلی ایک مذاق ہے، ایک ٹیمپرری جگہ ہے. اور آپ کو جو ہے اپنے آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے. اور اس کی تیاری، جو اس کا جو سولوشن ہے وہ آپ کی دنیا میں آپ کے لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے ہیں، آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ معاملات کیسے ہیں، آپ کے لین دین کے معاملات کیسے ہیں. ان ساری فرض تو چلیں وہ الگ ہی ہے نا، کہ نماز روزہ زکوٰۃ حج، یہ ساری چیزیں الگ ہیں، تو فرض ہے. لیکن جب آپ دوسرے معاملات، جو معاشرتی معاملات ہیں، جو آپ کے اجتماعی معاملات ہیں، ان کو اگر آپ صحیح کرنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ آپ جو ہے وہ حج کا جو مقصد ہے وہ آپ کا ادا ہو جائے گا انشاءاللہ. تو یہ میری طرف سے 2 سینٹس اس کے اوپر. اس دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت فرمائے، اور آمین. روضہ رسول کی حاضری عطا فرمائے، اور ہم آمین. سب کو، اس امت کو مجموعی طور پر دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آمین. سلام. آمین.